بعض اوقات ابینڈنمنٹ خاموشی میں ہوتی ہے، بعض اوقات ابینڈنمنٹ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ بچہ خوف زدہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ نے ان کی بات کی، حمیرہ کی، یس یہ کوئی واحد کیس نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ کیس منظر عام پہ آیا ہے، ہم اس سے کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ کس چیز میں زیادہ شیم ہے کہ آپ کا بچہ کوئی ایسی کریئر چوائس کر لے جو آپ کے مورلز کے ساتھ الائن نہیں ہوتا ہے، یا پھر آپ کے بچے کی خدا نخواستہ جو ہے اکیلے پن میں 9 مہینے کے بعد لاش برآمد ہو؟ ایک ہی فیملی میں بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، Some are ٹھیک ہے؟ visual, some do it differently. یس ایگزیکٹلی. سو کوئی ویژول لرنر ہوگا، کوئی آڈیٹری لرنر ہوگا، کوئی کائنیستھیٹک لرنر ہوگا۔ اگر پیرنٹس بار بار یہ کہہ رہے ہیں تم تو کسی لائق ہی نہیں ہو، تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو، تو بچہ واقعی کسی قابل نہیں ہوگا۔ باہر نکلے دیکھا چابی نہیں ہے، باہر گئے دیکھا گاڑی نہیں ہے، اوپر گئے دیکھا لڑکا نہیں ہے، نیچے آئے کہہ رہے ہیں اٹھو فون کرو اپنے لڑکے کو، واپس 5 منٹ میں وہ واپس آ گیا۔ جوائنٹ سسٹم میں لوگ مشکل سے تھرائیو کر پاتے ہیں، سروائیو کر لیتے ہیں۔ تھرائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فائنینشلی جو اچھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک سرٹن الگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو اچھا نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو یہ تو ادھر بھی ڈائنامکس میں ہوتا ہے۔ بالکل، بیکاز پاور اسٹرگل ہو جاتا ہے پھر۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو موم کاسٹ۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو ہے وہ نیوز میں چل رہی ہے، حمیرہ اصغر سے ریلیٹڈ ان کا انتقال ہونا، کس طرح سے ان کی لاش کا برآمد ہونا، اور پھر اس کے بعد ہماری میڈیا، ان کے گھر والے، اسپیسیفکلی ان کے والد اور ان کے بھائی کا اس کے ساتھ سلوک، اور پھر کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ انراول ہوئیں۔ اٹ ہیز بن انٹو ڈیبیٹ۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اسی اوپر بات کریں، بعض اوقات سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کو کس طرح سے لے کر چلیں۔ اٹس این انفارچونیٹ ایونٹ، لیکن اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہوا کیوں، کس طرح سے ہوا، اور کیا حمیرہ ایک واحد کیس ہے؟ کیونکہ نہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس عائشہ خان کا بھی ایک کیس آ چکا ہے۔ یہ تو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، مگر بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں آخر ایسا کیا ہے؟ ہم تو اس بات پہ پراؤڈ ہے نا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی ہے، اور ہمارے پاس بہت سیمبلنس ہیں چیزوں کی، پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ سو اسی کے لیے بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ہیں ثنا جو ہیں وہ ریلیشن شپ کوچ ہیں، اور ریلیشن شپس کے اوپر بات کرتی ہیں۔ ثنا، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم تزین، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یاد کیا، کیونکہ جیسے آپ نے کہا خالی حمیرہ کی ہی بات نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جس کو ہم ریلیشن شپ کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور لو ریلیشن شپس خالی میاں بیوی کے بیچ کی بات نہیں ہے۔ ایک ریلیشن شپ آپ کی اپنے ساتھ ہوتی ہے، اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح پھر اس دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے جانتے ہیں، کس طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں نے یہ دیکھا، پچھلے 6 سال سے میں کوچنگ کر رہی ہوں، اور ہر ایج گروپ جس نے مجھے ریچ آؤٹ کیا ہے، یا تو وہ اپنے آپ سے اپنی ریلیشن شپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے لوڈ ونس سے ریلیشن شپ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ میں اتنے مزے سے لوڈ ونس بول رہی ہوں، رائٹ، بٹ وہ لوڈ ونس ایکچولی کتنے لونگ ہیں، یہ کویسچن مارک ہے نا۔ سو آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں تھینک یو کہ آپ نے مجھے بلایا۔ میں چاہوں گی کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر ذرا بہت ضروری باتیں کر سکیں۔ بالکل۔ آپ ثنا، حمیرہ اصغر کا جو آپ نے یہ کیس دیکھا، جو جس طرح سے یہ انراول ہوئی ساری چیزیں، اب ظاہر ہے ایوری تھنگ از آن میڈیا، اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے، ان کی فیملی بھی آ رہی ہے، ان کی بھابھی بھی آ گئی، ان کے بھائی بھی آ گئے، اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خالی فیملی کا ایشو نہیں تھا، ان کی ظاہر ہے ان کے فرینڈس کیوں نہیں تھے، ان کے کوئی کولیگس کیوں نہیں تھے، کسی نے کیوں نہیں پوچھا۔ آپ کے پاس اس طرح سے جو یہ کیا کہیں گے اس کو، ابینڈنمنٹ ہوئی نا ان کے ساتھ، شی واز ابینڈنڈ بائی ایوری ون، وٹ واز دیٹ؟ اور یہ شروع ہوئی گھر سے، ان کے کیسے ہو جاتا ہے ایسا، کیسے ہو جاتا ہے کہ تزین، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ابینڈنمنٹ اچانک تو نہیں ہوتی، فیملی ریجیکشن کا ٹرم میں یوز کرتی ہوں۔ اچھا، جب پیرنٹس یا سبلنگس آپ کے خیالات سے ایگری نہیں کرتے، اور جب بھی ایک بچہ
اپنے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت بناتا ہے. سو اس میں جب اس کو ریزسٹنس فیل ہوتا ہے یا اس کو سپورٹ نہیں ملتی فار ویریس ریزنس, تو بعض اوقات ابینڈنمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ چلو ہمارے گھر سے نکل جاؤ. جی. بعض اوقات ابینڈنمنٹ خاموشی میں ہوتی ہے. بعض اوقات ابینڈنمنٹ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ بچہ خوف زدہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. بعض اوقات ابینڈنمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر میں نے جی اچھا نہیں بولا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے تزین, یہاں تو کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی نا پیرنٹس کے اگینسٹ, اور پیرنٹس اگر زیادتی کرنے والے ہیں تو زیادتی ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے ان کی بات کی حمیرہ کی, یس یہ کوئی واحد کیس نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ کیس منظر عام پہ آیا ہے ہم اس سے کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں, جس میں میرے یہ خیال میں آتا ہے جو انیشل میرے تھاٹس تھے. کیونکہ میری جو ساس ہیں وہ اس معاملے میں تھوڑا سا انوالو تھیں, ان کی ڈائریکٹلی ان کی فیملی سے بات ہوئی. بہت افسوس ہوا ان کو جب پہلی دفعہ انہوں نے ریزسٹ کیا اور منع کیا کہ جی ہم نہیں آئیں گے یا بیریل تدفین کے لیے نہیں آئیں گے یا ہم کلیم نہیں کریں گے. تو گھر پہ آپ کو پتہ ہے ڈسکشن بھی ہوتا ہے, تو جب میچور لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ خالی اس ایک فرد کی بات نہیں کرتے, وہ ایسا معاشرہ بات کرتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. حالانکہ معاشرہ ہم ہی لوگ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. معاشرہ سوسائٹی کیا ہے, ایک فرد ہے اور اس کے ارد گرد اس کی فیملی ہے, اس کے محلے والے ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں. جہاں تک جن لوگوں تک اس کی پہنچ ہے وہ اس کی سوسائٹی ہیں. ہم 8 بلین لوگوں کو تو نہیں جانتے, بٹ وی آر سم ہاؤ کنیکٹڈ. جب کوئی ایک میڈیا پرسنالٹی ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے یا دیکھنے والے سننے والے بڑھ جاتے ہیں. وہ اس کے کلوز ریلیٹیوز یا فرینڈس نہیں ہوتے, وہ صرف فالو کر رہے ہیں اس کو. ڈیجیٹل ایج میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے, they're just followers because you are visible. ٹھیک ہے. کریئر چوائسیز, اسپاؤس کی چوائسیز, یا مزید اس طرح کی جو آپ ایکسپیرئنسز دنیا میں لیتے ہیں, ہمیشہ سے ایک کنڈیشننگ ہماری ہوئی ہوتی ہے. میں اس کو وہاں سے لانا چاہتی ہوں کہ جب ایک بچہ گھر میں ہوتا ہے تو پہلے 7 سال میں آپ اس کو جو سکھاتے ہیں وہ سیکھ لیتا ہے. جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے اپنے انوائرمنٹ میں وہ ایبزارب کر لیتا ہے. اب اس ماحول میں اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, کیوس کریٹ ہو رہا ہے, تو وہ کیا سیکھے گا؟ کیوس. کیونکہ وہ کیوس سے فیملیئر ہو جائے گا. تو جب کیوس نہیں ہوگا وہ کیوس کریٹ بھی کر سکتا ہے. وہ اس کو اب نارمل نہیں لگے گا, وہ اس کا نارم سیٹ ہوا ہے. ہاں جب بہت زیادہ کامنس ہو جائے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا کیونکہ وہ فیملیئر نہیں ہے اس کے لیے. جب بچہ 7 سے 14 سال کی عمر میں ہوتا ہے, آئی تھنک یہ امام علی کا کال تھا کہ آپ اپنے بچوں کو کر کے دکھاؤ جو آپ کرنا چاہتے ہو. اسی طرح نماز پڑھانے کے اوپر بھی, ریلیجس سائڈ پہ بھی یہی احکام آتے ہیں جو کہ ایون ویسٹ میں بھی دیکھا جائے تو فالو کر رہے ہیں لوگ. جو مینٹورز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی جو کنڈیشننگ ہے شروع کے 7 سال تک وہ اپنی جگہ ہے. اس کے بعد جو آپ بولتے رہیں کچھ بھی, لیکن جو آپ کر رہے ہیں آپ کے بچے وہ ایبزارب کریں گے اور کریں گے. ینگ بچے اسموک کرنے لگتے ہیں, پہلی بار چیزیں ٹرائی کرنے لگتے ہیں, ڈرگز میں انڈلج کرنے لگتے ہیں. تزین کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت اپنے دوستوں سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں, ارد گرد کی چیزیں جو ان کو دکھ رہی ہوتی ہیں, سنائی دے رہی ہوتی ہیں, سینسز اپنے یوز کرتے ہوئے ایکسپیریمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے پیوبرٹل ایج میں. میں ایڈولسنٹ ایج کی بات کر رہی ہوں. 14 سے 21 سال وہ 7 سال ہے جب آپ اپنے بچوں کو لے کے, ان بچوں کو لے کے اپنے ساتھ پھرتے ہیں, وہ آپ سے سوشل سکلز سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو بیسکلی 0 سے 21 تک کچھ نہ کچھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے مستقل, رائٹ. اب کیا سیکھا آپ نے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انیشل کیئر گیورز پہ, آپ کے ٹیچرز, اساتذہ اور جو اسٹوڈنٹ کولیگز ہوتے ہیں آپ کے, جو پیئرز کہتے ہیں انہیں, ٹھیک ہے, اور جو میڈیا آپ کنزیوم کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس دیکھیں, میرا جنریشن اب وہ پرانا ہو گیا, جو اب کے بچے ہیں وہ سارے ڈیجیٹل ایج کے بچے ہیں. ٹو مچ انفارمیشن ہے نا, اینڈ اے لاٹ آف ڈوپامین, کوئک ڈوپامین ریلیز. ٹھیک ہے. کبھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کے نقصانات اور فوائد کیا ہیں اور اس کو یوز کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. بٹ واپس آتی ہوں اس پہ کہ
جب ایک گھر کے ماحول بنایا جا رہا ہوتا ہے تو بیسکلی ہو رہا ہوتا ہے ڈائنامکس سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں رولز ڈیفائن ہو رہے ہوتے ہیں. باپ نے کیا کرنا ہے, ماں نے کیا کرنا ہے, کیا دونوں ورکنگ ہیں. آج کل انفلیشن ہے تو زیادہ تر لوگ ورکنگ ہیں. اگر ورکنگ نہیں ہیں تو ان کا کیا رول ہے, وہ اپنے اسپاؤس کے لیے بچوں سے کیسے بات کرتے ڈپینڈنگ آن whoever it is, اینڈ اس کی وجہ سے بچہ معنی کیا دیتا ہے اس کو. سو ایک بڑی پتے کی بات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, آپ کی آڈینس اس سے مستفید ہوگی. جب آپ کے سینسز, آئیز, ایئرز, ٹچ, دا وے یو فیل, وین یو ٹیک ان دیٹ انفارمیشن, جب آپ وہ انفارمیشن آپ کا دماغ لیتا ہے تو دماغ اس کو کمپیوٹ کرتا ہے اور معنی دیتا ہے. جب وہ معنی ملتے ہیں تو ان معنی سے احساسات بنتے ہیں, وہ احساسات جمع ہو کے جذبات بنتے ہیں, جذبات ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں بیہیویئر میں, اور بیہیویئر بعد میں آپ کا ایٹیٹیوڈ اور کیریکٹر ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی نیگیٹو ایونٹ ہوتا ہے, کوئی نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے, ناچاقی ہوتی ہے, بدمزگی ہوتی ہے, کچھ بھی نام دے لیں آپ, وہ آپ کے سینسز نے جب ایبزارب کر لیا, اب آپ کے برین نے اسے کمپیوٹ کیا, یا تو آپ کو شیم کا سامنا کرنا پڑا, یا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا, آپ کو خوف زدہ کیا گیا. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, جب بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو عام طور سے انہیں کہا جاتا ہے نہیں کرو, ہاں, اور کچھ نہیں تو میں نے تو اپنے بچوں کو ویوی لیونکی سے بھی ڈرایا ہے. بٹ اگین میں جان بوجھ کے کانشیس پیرنٹ بنی تاکہ میں اپنے بچوں کو کچھ بہتر دے سکوں, اور آئی تھنک اب پیرنٹس کانشیس پیرنٹنگ کی طرف آ سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ 0 سے 7, 7 to 14, 14 to 21 آر یور پرائم ایئرز, جہاں پہ اس بچے کو آپ ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں, تو اس میں مائنڈ فل ایفرٹ کی ضرورت ہے. بالکل, مائنڈ فل ایفرٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈکٹیٹ کر دیا یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. ہر طرح کے لرنرز ہوتے ہیں, سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک ہی فیملی میں بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یس ایگزیکٹلی. سو کوئی ویژول لرنر ہوگا, کوئی آڈیٹری لرنر ہوگا, کوئی کائنیستھیٹک لرنر ہوگا. جس طرح سے ہم لرنرز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم لوگوں کی جو افینٹی ہوتی ہے نا کہ جی میں سائنس زیادہ اچھا سمجھتی ہوں, کہ جی مجھے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کامرس اچھا لگتا ہے, سمجھ آ جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ آرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, ویژول آرٹس, میڈیا, مطلب آپ میڈیا کو کسی طرح بھی ایکسپلین کر دیں. میں خالی ڈراموں کی بات نہیں کر رہی, سنگنگ ہو گیا, ڈفرنٹ وہ ہیں. بالکل بالکل. اگر ایک آپ, اب میں دیسی سوسائٹی کی بات کروں, ہماری سوسائٹی کی, انڈین سب کانٹیننٹ کی, آزادی کے بعد سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ چند مخصوص کریئرز کو ہائی پیڈسٹل پہ رکھا جاتا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, ہے نا. ٹھیک ہے, یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اچھی یونیورسٹی میں گھس کے وہاں سے یہ کر لیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے, بٹ میری جنریشن تک تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ماں باپ نے پریشرائز ضرور کیا کہ بیٹا یہ کر لو. وہ پریشر ماں باپ کے لیے پریشر نہیں ہے, وہ ان کے لیے گائیڈنس ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں, ہم تو گائیڈ کر رہے ہیں, تمہیں ہیلپ کر رہے ہیں. ماں باپ تو کبھی برا سوچ نہیں سکتے. کیا یہ بلیفس نہیں ہے ہمارے یہاں کی؟ بالکل ایسی ہیں. ماں باپ کبھی برا نہیں سوچ سکتے, میں مانتی ہوں ماں باپ آپ کے خیر خواہ ہیں, لیکن جو ماں باپ دور اندیش نہیں ہوتے, جو ماں باپ اپنے بچوں میں وہ گن نہیں دیکھ پاتے فار ویریس ریزنس کہ جی اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. اگر میرے بچے کی اسٹرینتھ فائن آرٹس ہے, میں اسے زبردستی کروں کہ تم نے انجینئر بننا ہے, تو یہ کس کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بچہ پریشرڈ فیل کرے گا. آپ کی پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے ان کی کام کو جو ہے خراب کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی, کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم تو اتنا اچھا تمہارے لیے کر رہے ہیں, وی آر یور ویل وشرز, ہم تمہارے لیے پوری پیو کر رہے ہیں, اور ہم اس کے لیے کروڑوں خرچ بھی کر کے دیتے ہیں. دے آر ویل وشرز, بٹ آر دے کریئر کاؤنسلرز؟ نو دے ناٹ. آر دے ٹرینڈ پروفیشنلز؟ نہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, ایموشنل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, نہ وہ بچوں کو پش کر رہے ہیں کہ تم لوگ بھی تھوڑا بہتر ہو. ابھی تک یہ اسٹرگل ہے کہ جی کوئی تھراپی کے لیے جائے نہ جائے. سو جہاں گھر کی ڈائنامکس کی بات آتی ہے, کہیں پر
فادر ڈومینیٹنگ ہوگا, کہیں پہ مدر ڈومینیٹنگ ہوگی, کہیں کوئی بڑا بھائی ڈومینیٹنگ ہو جائے گا. ڈومیننس کیسے آتی ہے؟ اگر میں کہوں پاور اسٹرگل ہے تو وہ بھی ہے, پلس اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اٹ گیوز یو اے سے. اگر آپ کما رہے ہیں, چاہے آپ کا جینڈر جو بھی ہو, اگر آپ کما رہے ہیں, آپ کو ایک سے مل جاتی ہے, آپ کی بات میں ایک وزن آ جاتا ہے. ایسا ہے نا ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے, پیسوں سے ہی تولا جاتا ہے لوگوں کی اکثر ویلیوز اکثر اکثر. ٹھیک ہے, اکثر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پرٹیکولر کیس ایسا نہیں ہوگا. میں اس کو کنیکٹ کروں گی کریئر چوائس سے. اگر کسی کی کریئر چوائس میڈیا ہے, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس سے الائن کیا ہوا ہے, ان کا گروتھ کا چانس اس فیلڈ میں ہے نا, پھر یہ چیز اگر کہہ دی جائے کہ نہیں یہ تو بدنامی کا باعث بن سکتا ہے, تو بن سکتا ہے کی بیسس پہ آپ نے ایک ورسٹ کے سیناریو پروڈکٹ کر دیا, آپ نے ایک یہ انوالو کر دیا کہ جی وہ اچھا یہ تو اب اپنے آپ کو تو برباد کریں گے ہی کریں گے, ہمیں بھی شیم کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, سو کہیں پہ وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جی ہم ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ٹھیک ہے. تو تعلق رکھنا نہ رکھنا ثنا, کس چیز میں زیادہ شیم ہے کہ آپ کا بچہ کوئی ایسی کریئر چوائس کر لے جو آپ کے مورلس کے ساتھ الائن نہیں ہوتا ہے, یا پھر آپ کے بچے کی خدا نخواستہ جو ہے سیکلوژن میں, اکیلے پن میں 9 مہینے کے بعد ایک لاش برآمد ہو؟ کس چیز میں شیم زیادہ ہونی چاہیے ایک مورل اور ایتھکس والی سوسائٹی میں؟ تزین, یہ سوال میرے بھی دماغ میں آیا تھا, ہم نے بھی اس پہ بات کی, اور میں آپ کو اس کا سمری بتا دیتی ہوں. دیکھیں, شیم انڈیوس کی جا رہی ہوتی ہے, گلٹ اور شیم انڈیوس کیے جاتے ہیں. یہ وہ فیلنگز اور ایموشنز ہیں جو بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. شیم بہت مشکل ہے ٹو ورک آن. وین یو ورک ود اے مینٹل ہیلتھ پرووائڈر, وہ بتائیں گے آپ کو کہ شیم انراول کرنا اور نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے, بیکاز وہ آپ کی آواز نہیں ہوتی. وہ آواز ہوتی ہے جو آپ نے بچپن سے یا تو سنی ہوتی ہے یا دوسروں نے کہی ہوتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو زیرو ہوں, میں تو کچھ ہوئی نہیں, یہ آواز ہی میری ریالٹی ہے. ایگزیکٹلی. اب اس میں تکلیف دہ بات کیا آتی ہے؟ چوائس کی آپ نے بات کی, اکثر گھروں میں تو چوائس ہی نہیں ہوتی نا, یا کہہ دیا سو کہہ دیا, ہاں ڈکٹیشن ہو جاتی ہے. اکثر گھروں میں چوائس نہیں ہوتی. اگر آپ کو چوائس مل گئی ہے تو اس کو ریبیلین نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ تم انجینئرنگ کرو بٹ تم نے پھر بھی آرٹس چوز کیا تو اب مجھ سے بات نہ کرنا. ناراضگی اپنی جگہ ہے, ناراضگی ہو سکتی ہے, لیکن تزین بہت سی جگہوں پہ نا بات ہی نہیں ہوتی. میرا جو ڈیلیما آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن نہیں ہوتا, صرف آرگیومنٹس ہوتے ہیں. ڈیبیٹنگ سوسائٹیز میں بچوں کو ڈالا جاتا ہے, کیا کرنے کے لیے؟ آرگیومنٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. جب اس نے سیکھا یہی ہے, اس کے بعد آپ اس کی وائس کو دباؤ گے تو کیا وائس اونچی نہیں ہوگی؟ جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرو گے تو کیا وہ ریبیل نہیں کرے گا؟ ہاں, اگر اس نے ایک چوائس لی ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ گھر والے سپورٹ کریں گے, کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے گا. میں آج جو کر پا رہی ہوں, میں اپنے فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے کر پا رہی ہوں, چاہے وہ انسیڈ سپورٹ ہو. But they are there. You know They are that. there. میں ایموشنلی سیف ہوں انہیں بتاتے ہوئے کہ میں کیا کر رہی ہوں. Definitely. آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنا اینڈ دین بتانا کہ ہاں جی میں موم کاسٹ کے پوڈ کاسٹ میں جا رہی ہوں, او ویری گڈ, ماشاء اللہ. ایک یہ ہوتا ہے, اور ایک کہتا ہے او مائی گاڈ کیا بولو گی. تو وہیں سے ایک وہ آ گیا نا بیریئر کے. ٹھیک ہے. سو ہر انڈیویجول کو اندازہ ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کی ایموشنل گنجائش کتنی بنی ہوئی ہے, کیا وہ ایفرٹ لگا رہا ہے. دیکھیں, لو از انکنڈیشنل, لیکن جس بچے کو پیار حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے, ہماری سوسائٹی میں کچھ کرنا ہی پڑتا ہے نا, اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے بچوں کو. آپ یا تو پیپل پلیزر بنا دیتے ہو کہ وہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اپنی شناخت کھو دیتا ہے, کوئی کوشچن ہی نہیں کرنا. ہاں, تو آپ پھر اس طرح کی ریس پروڈیوس کر رہے ہیں. سم ہاؤ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے وہ, ٹھیک ہے, اپنے ذہنی دباؤ ان کے کم نہیں ہوتے. اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں کیوں ہے ان کو یہ, وائی آر دے ناٹ ہیلدی, وائی آر دے ناٹ نارمل.
سو ہم نے بات کی شیم کے حوالے سے، چوائس کے حوالے سے، کہ جہاں چوائس ہے بھی وہاں پر بھی آپ کس طرح کا سپورٹ دے رہے ہیں. یس اٹس ویری امپورٹنٹ. پھر یہ سکھانا بہت ضروری ہے تزین کہ اس چوائس کا آپ نے کرنا کیا ہے، بیلنس کیسے ہوگا. اوور انڈلجنس کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم نے تو آزادی دی، ہم نے تو بچوں کو چوز کرنے دیا. بھئی میرے ابا نے بھی، میرا کریئر میری چوائس تھی، میں ڈاکٹر بنی بائی چوائس. حالانکہ میں نے پرائیویٹ یونیورسٹی سے پڑھا، ٹھیک ہے. میری شادی میری چوائس تھی، حالانکہ پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا بھئی نبھا لوگی، یہ وہ ایک نبھانے والا فیکٹر ہوتا ہے نا کہ ہاں جی پیرنٹس کو ظاہر ایک فیئر بھی ہوتا ہے ظاہر ہے بچوں ہاں، کی بیکاز ان کے دماغ میں یہ کہ شادی تو گیمبل ہے نا، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیونکہ کوئی بھی ریلیشن شپ کوچنگ نہیں لیا ہوا ہوتا تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ شادی شدہ زندگی کو نیویگیٹ کیسے کرنا، ٹھیک ہے. سو بائی چوائس میں نے شادی کی، بائی چوائس میرا کریئر تھا، بائی چوائس میں آج بھی جو کام کر رہی ہوں اٹ از آل بائی چوائس بیکاز آئی ایم ویری کلیئر آن مائی پرپز، بیکاز مجھے اپنا آئیڈینٹی کا ایشو نہیں ہے. آئی نو آئی ہیو ورکڈ آن مائی بیگیجز. Mindful people tend to work on their baggages so that it's not a burden on their loved ones. میں آج اپنے اوپر کام کروں گی تو میرے loved ones اس سے بینیفٹ ہی کریں گے، ٹھیک ہے. in cases like Humaira's, Aisha Khan's and others جہاں seemingly abandonment تو لگتی ہے، ہم ان کے اندر کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، بٹ یہ طے ہے کہ ایموشنل کنیکشن نہیں تھا. کریکٹ. ایموشنل بائیکاٹ یا ایموشنل گریو بنا دینا کسی کی، یہ کیا ہوتا ہے تزین؟ آپ کو کیا لگتا ہے what phenomena is this؟ بالکل اس کو اپنے آپ سے اتنا زیادہ الگ کر دینا کہ آپ کو جو ہے وہ جو وہی والی بات ہے نا کہ 6 دن اگر آپ کی کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ان کے حالات کیا ہیں، کس طرح سے وہ زندہ ہے نہیں ہے. سو دیٹ از ایٹ سم لیول کہ وہ کوئی ڈسکنیکٹ تھا، کہیں پہ ڈسکنیکٹ ہے جو اس کو ریزلٹ کر رہا ہے اس میں. اور مائنڈفلی اس پہ کام نہیں کیا گیا. تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. ریلیشن شپ 2 لوگوں کے، منیمم 2 لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ون پرسن اف دے کیپ آن ٹرائنگ اینڈ دی ادر پرسن ڈز ناٹ بج، اٹس ناٹ اے ریلیشن شپ. یا اٹس ون سائڈڈ پلی، ون سائڈڈ جو بھی آپ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم قطع تعلقی کی بات کریں، قطع تعلقی کیا ہے اور قطع تعلقی کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان کے کچھ سیٹ آف مورلز ہیں، کچھ ویلیوز ہیں. میں اور آپ اچھے دوست بن سکتے ہیں اگر ہمارے ویلیوز سیم ہیں، ٹھیک ہے. مورلی اگر ہم ایک پیج پہ ہیں تو ہماری بہت اچھی نبھ سکتی ہے، کریکٹ. اکثر ہسبینڈ وائف میں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی سیم ویلیوز ہوں، اکثر ساس بہو میں نہیں ہوتا کہ ان کی ویلیوز سیم ہوں، نند بھابھیوں میں یہ ہو رہا. کیوں ڈفرینسز آتے ہیں؟ ڈرامہ کیوس کیوں کریٹ ہوتا ہے؟ بیکاز آپ کے ڈفرینسز کو کہیں الائنمنٹ نہیں ہو رہی ہے. آپ اس ایگزیکٹلی وہ میل الائنڈ ہے اور آپ کوشش بھی نہیں کر رہے الائن کرنے کی. آپ کو تو آرگیومنٹ کی عادت ہے نا، ٹھیک ہے. It's my way or the highway جو کہتے ہیں. ہاں، اٹس مائی وے اور دا ہائی وے کہیں کہیں تو کام کر جاتا ہے، بٹ ناٹ ایوری ویئر، ناٹ ویئر یو وانٹ ٹو ہیو ہارمونائزڈ ریلیشن شپس. ایون جسٹ امیکیبل ریلیشن شپ کے لیے بھی نہیں، ایگزیکٹلی سرٹن لیول آف چاہیے ہوتی ہے آپ کو. جب آپ نیوکلیر فیملی کی بات کرتے ہیں تو نیوکلیر فیملی میں آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں. میں ابھی اسپاؤس کی تو بات ہی نہیں کر رہی. بہن بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ سے ناچاکیاں ہوتی ہیں، بدمزگیاں ہوتی ہیں. بٹ کہیں نہ ایک ایوریج گھر میں نا بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جائے گی. جہاں یہ امید نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں فیملی ریجیکشن، کہ میں کچھ بھی کہہ لوں، آئی ایم ناٹ گڈ انف، آئی ول ناٹ بی لوڈ. ایک بچہ جب یہ کہہ کے یہ بلیف لے کے نکلتا ہے، کیونکہ دیکھیں تزین یہ آئی ایم اسٹیٹمنٹ ہے، آئیڈینٹی ہوگی. آئی ایم ناٹ گڈ انف، تو میں کچھ بھی کر لوں کیا میں کبھی گڈ انف ہوں گا؟ آئی ول ناٹ بی لوڈ، تو میں کچھ بھی کر لوں، کسی کے بھی آگے گر پڑ جاؤں، مجھے پیار نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیوکلیر سیٹ اپ میں اس کو یہ بلیف نہیں ملا.
کہ آپ نے ثنا اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک صاحب ہیں, ہی از لائک مے بی ان ہز لیٹ 40s. ہی از اے بریلینٹ پرسن, ویری کریٹیو, بریلینٹ نا. اور ہی ہیز دس مائنڈ سیٹ کہ دیٹ کیم فرام ہز پیرنٹس کہ آئی ایم ناٹ انف, آئی ایم ناٹ وانٹیڈ, آئی ایم ناٹ لوڈ. And now what happens that even if people try to give him love, try to appreciate him, he thinks it's not true. یس, بیکاز اس کو امپوسٹر سنڈروم ہو رہا ہے, کیونکہ وہ یقین نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا رہے گا. یو کین ورک آن دس, دیز آر اسکلس دیٹ کین بی بلٹ. بٹ آپ مائنڈ فل ہو گئے, سیلف اویئر ہو گئے, تو آپ کو پتہ چلے گا نا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. پھر کس کو نہیں چاہیے پیار, اور پیار کوئی ایک طرح کا تھوڑی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک انسیت ہوتی ہے, ایک افیکشن ہوتی ہے آپ کے مینٹورس کے ساتھ, آپ کے ٹیچرس کے ساتھ, آپ کے پیئرس کے ساتھ ہوتی ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ ایک وہ رومانٹک لو ہی ہو یا پھر وہ ہمارے ماں یہاں بچے کیونکہ والا لو ہی ہو. فلمی رومانس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا, تو وہ رومانٹک کپل والا سین آ جاتا ہے. جو انسیت اور پیار آپ کے فرسٹ کیئر گیورز آپ کو دیتے ہیں, بالکل وہ لاسٹنگ امپریشنس بناتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو لینز ملتا ہے دنیا کو دیکھنا کیسے. ڈیفینیٹلی. اگر کوئی بار بار یہ کہہ رہا ہے, اگر پیرنٹس بار بار یہ کہہ رہے ہیں تم تو کسی لائق ہی نہیں ہو, تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو, تو بچہ واقعی کسی قابل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس چیز سے اکتا کے خود اپنے اوپر کام کرنا, محنت کرنا نہ شروع کرے. اور یہ بلیف اس کے اندر کوئی, وی جسٹ نیڈ 1% ٹو بلیو ان اس. بالکل. We need 1% to believe in us. I believe that 1% can be ourselves. ٹھیک ہے, بٹ یہ سوچ کب آئے گی؟ جب بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. اور یہ وہی والی بات ہے ثنا, آپ نے اتنی اچھی بات یہ کہی ہے کہ ایک تو یہ آف کورس دیٹ 1% شوڈ بی آور سیلف, ہم اپنے لیے خود وہ کریں. لیکن یہ ایک شخص کسی اور کی زندگی میں بننا کتنا مشکل ہے. کوئی مشکل تو نہیں ہے نا کہ اگر ہم کسی دو بول میٹھے بول لیں, ذرا سا کسی کو سلا دیں. کچھ بھی نہیں. دیکھیں تزین, میں تو کہتی ہوں اسمائل صدقہ جاریہ نہیں ہے. اسمائل کیوں کہا گیا کہ آپ اسمائل کے, میں یہ کہتی ہوں جس شخص کو اپنے ساتھ کائنڈ ہونا نہیں آتا وہ کسی دوسرے کے ساتھ کائنڈ کیسے ہوگا؟ تو اپنے آپ کے ساتھ کائنڈ ہونا تو شروع کریں. کیا وجوہات رہی ہوں گی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے کی؟ چند معاملات سطح پر آ جاتے ہیں. بہت سے ہمارے یہاں کیسز لائک کسی پہ وہ تیزاب ڈل گیا, کسی کو جلا دیا گیا. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ صرف خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آئی ورک ود آل جینڈرس, سو ہر کوئی کہیں نہ کہیں مشکل میں ہے, اور وہ مشکل کریٹ کی گئی ہے بیکاز ہم بہت اکثر لوگ بہت فکسڈ مائنڈ سیٹ کے. آپ نے جو یہ کہا نا مشکل کریٹ کی گئی ہے, باقی کریٹ کی گئی سسٹمکلی. ایک مشکل کا ایک سسٹم, ایک نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ جس میں کسی کی فلاح نہیں ہے, جو فلاح ہے وہ کسی نے اس کی طرف جانا نہیں ہے, اور ایوری ون از سفرنگ. اب آپ مجھے بتائیں نا کیا حاصل ہوا؟ کیا ہم سولوشنس کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ یار فار ایگزامپل میں ایسی کئی چیزیں پڑھتی رہتی ہوں, تو اکثر ایسے کویشچنز آتے ہیں دماغ میں جن پہ دل کرتا ہے کہ پھر میاں سے بھی ڈسکشن کروں, ریفلیکٹ کریں ہم. دیکھیں ایک ہی گھر جوائنٹ سسٹم میں رہنے کا سلیقہ الگ ہوتا ہے, انڈیویجول سسٹم اپنا آپ سیٹ کرتے وہ الگ ہوتا ہے. جوائنٹ سسٹم میں لوگ مشکل سے تھرائیو کر پاتے ہیں, سروائیو کر لیتے ہیں. تھرائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ ہارمنی کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ جھگڑوں کے ساتھ تو بہت لوگ رہ لیتے ہیں. کیا آپ کو زندگی ایسی چاہیے جھگڑے والی؟ اگر آپ کیوس کریشن کے عادی ہیں تو آپ ایسی جھگڑے والی زندگی گزار لیں گے, کئی لوگ گزار لیتے ہیں. مگر وہ گزرے گی نا. بٹ وہ ایگزیکٹلی کیا آپ کو بہتر نہیں چاہیے؟ ہم کبھی سوال کریں گے اپنے آپ سے کہ ہم آج اپنے گھر میں ہارمنی کیسے بہتر کریں, ہم اپنے گھر کا ماحول کیسے بہتر کریں. ماحول کسی ایک شخص پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, لیکن ایک شخص تھوڑا سا مائنڈ فل ہو کے, تھوڑا سیلف اویئر ہو کے اس ماحول کو بدل سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اپنے لیے یا اپنے بچوں. دیکھیے ثنا, یہ والی بحث ہوتی ہے نا یا ڈسکشن ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم گزار رہے ہیں نا, ہم گزار لیں گے. مائی کوشچن ہے ٹھیک ہے آپ گزاریے, آپ رہیے اسی سچویشن میں آپ, لیکن یہ جو یہ 2 3 4 اللہ کے بندے آپ نے جو پیدا کیے ہیں,
ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ ان کو کیوں ان سے کے گزار نزدیک وہ رہے ہیں؟ سزا نہیں ہے، ان کے نزدیک ہے ہم نے گزار لیا تو تم بھی گزار لو گے. یہ میں نے سنا ہے لٹرلی. لیکن ٹھیک ہے، کیسی بات ہے نا. اب باتیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور رائی کے پہاڑ بھی بہت بنتے ہیں، بٹ لوگوں کو کیونکہ گتھی سلجھانا نہیں آتا، رائٹ. کانفلکٹس تو ہوں گے نا، جی دو دماغ ایک جیسا نہیں سوچتے. کانفلکٹ ریزولوشن خود ایک اتنا بڑا چیپٹر ہے جو کہ ہمارے I یہاں اس کی کوئی know. کتاب کا نام بھی نہیں لیتا. نام لیتے نہیں ہیں، بٹ یقین کریں اٹ از مور سمپل ٹو لرن ٹو ریزالو دین ٹو کمپلیکیٹ تھنگس. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی. میرے مینٹور نے یہ کہا کہ جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، ہاں یا چلے میں آپ کو اس طرح سے بتاتی ہوں، جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ میں ان سے پوچھتی ہوں بھائی آپ کا چیلنج کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ پرابلم بولتے ہیں اور میں بولتے ہیں چیلنج، کیونکہ پرابلم سالونگ ہر وقت ضروری نہیں ہوتی، فکسنگ ہر وقت ضروری نہیں ہوتی، پہلے سمجھنا ضروری ہے. سو اگر آپ اس کو چیلنج کی طرح سے سمجھیں گے تو آپ کا دل بھی کرے گا اس کو عبور کرنے کا، رائٹ. سو کیا چیلنج آتا ہے، جب میں اس چیلنج کے حوالے سے جب وہ مجھے بتا دیتے ہیں، پھر میں ان سے پوچھتی ہوں آپ وٹ ڈو یو وانٹ، آپ کو کیا چاہیے. اور یقین مانیں زیادہ تر لوگ مجھے وہ بتاتے ہیں جو انہیں نہیں چاہیے. میں نے سوال کیا ہوتا ہے وٹ ڈو یو وانٹ اینڈ وٹ دے ٹیل از میں عاجز آ گیا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے. چاہیے کیا؟ اینڈ دین آئی لسن ٹو اٹ اینڈ دین آئی سے بالکل ٹھیک ہے، مجھے سب سمجھ آ گیا آپ کو کیا نہیں چاہیے، تو آپ کو چاہیے کیا. اگر آپ اپنے آپ سے نہیں کہہ پا رہے ہو کہ آپ کو ایگزیکٹلی کیا چاہیے، یو نو اٹ گوز ٹو شو کہ کہیں نہ کہیں کلیئرٹی نہیں ہے. آپ مجھ سے سطحی بات کر رہے ہیں، ٹپ آف دا آئس برگ پہ رہنے کے بجائے نیچے آؤ نا. واٹس گوئنگ آن، واٹس میکنگ یو سے دس، آپ کو کیا چیز بتا رہی ہے آپ کو یہ، آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہے. جہاں بات آتی ہے رسپیکٹنگ دی ادر پرسن، ہمارے رسپیکٹ کی بھی نا ڈیفینیشن سب کی الگ الگ ہو گئی ہے. ہاں، ریبیلین ڈس رسپیکٹ ہو گیا ہے، کسی نے اپنی چوائس سے کچھ کر لیا وہ ڈس رسپیکٹ ہو گیا ہے. اپنا اوپینین وائس کر دیا، اپنا اوپینین وائس کرنا ڈس رسپیکٹ ہو گیا ہے، مطلب ڈس اگریمنٹ ڈس رسپیکٹ ہو گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں نا 3 P's کا خیال رکھنا ہوگا. ایک پہلا پی ہے جی پرسنل نہیں لینا، ڈونٹ ٹیک تھنگس پرسنلی. صحیح ہے. جو کوئی کچھ بول رہا ہے، اگر برے طریقے سے بھی بول رہا ہے اور آپ کو ذلیل کرنے والے انداز میں بھی بول رہا ہے، تو وہ اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے، وہ تکلیف میں بول رہا ہے. It is not an attack on you, it is probably what they're going through and they're not able to voice I've it. recently started telling people it's not you, it's them. اچھا، تو آپ سمجھ گئے it's very difficult to think of this in the heat of the moment. تو پہلے سے اپنے دماغ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں، میں کتنی بات کروں گا. Sometimes we know what to expect but still we get triggered. Yeah, exactly. So ٹریگر کا مطلب ہے اپنے ٹریگر پہ آپ نے کام کرنا ہے. اینڈ if you look at it as a learning opportunity, things change. ٹھیک ہے. سو پہلا P is don't take things personally. دوسرا P is it is not permanent. زندگی یہاں نہیں رک رہی، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے مل جائے گا، یہ ٹیمپرری فیز ہے، مطلب انما العسر یسرا میں کہتی ہوں. ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ پرماننٹ اینڈ اٹس ناٹ پرویسو. آپ کو تباہ کرنے کی نیت سے کوئی نہیں نکلا ہوا. ہاں، آپ کسی تباہی کا حصہ بن گئے وہ الگ بات ہے. اللہ نے اپنے طریقے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو جوڑنے کے اور علیحدہ کرنے کے بھی، بٹ آپ کا رول کیا ہے اس میں. اگر آپ ان 3 P's سے مائنڈفل ہیں تو کم از کم آپ اتنے سیلف اویئر ضرور ہو گئے کہ آپ اپنے آپ یو ول چوز یور بیٹلس، یو ول ناٹ انڈلج ان سم تھنگ دیٹ ول ناٹ بینیفٹ یو. یو نو آپ مائنڈفل ہو جائیں گے. مائنڈفلنس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں یہ طے ہونا ضروری ہے. واٹ از یور اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ آج آپ کہاں کھڑے ہو؟ جب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جی ہم بھی ماں باپ بن چکے ہیں، ہمارے بچے اب پری ٹینز ہیں، ٹینز ہیں، ڈیجیٹل ایج کے بچے ہیں، جین الفا، لینگویج ہی بدل گئی ہے تزین. ہاں، مطلب جب میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا تو میں سن رہی تھی جی رز کچھ ہوتا ہے، اب تو مجھے پتا چلا رز تو ماما پرانا ہو گیا. سو 2018 ہم کیا ہے پھر ڈائناسور. ہاں، تو میری بیٹی صاحبہ نے کیا بولا، my بیٹی از about to turn 13، تو مجھے کہتی ہے ماں یو آر 1900s born.
एंशंट, आई स्वेयर उसके एक्सप्रेशंस तो वही थे कि एंशंट. प्लस इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है वाफिर मिकदार में कि वाफिर मिकदार में कि हमें बच्चों को अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो जो उनकी बायसनेस है, देखिए कंफर्मेशन बायस एक चीज़ होती है. आप जब ढूंढना चाहेंगे ना तो फॉर और अगेंस्ट होता है. जैसे किसी भी टॉपिक के अगर आपका अपना टिल्ट फॉर है तो आपको हर चीज़ फॉर की मिलती चली जाएगी और माशाल्लाह से एल्गोरिदम्स ऐसे सेट हुए हैं आपको वही दिखाते रहेंगे, वही एग्जैक्टली. ठीक है, तो आप अगर अगेंस्ट है तो वही चीज़ मिल जाएगी. सो ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़रूरी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है. करियर्स वो करियर्स अब बन गए हैं जो हम सोच नहीं सकते थे. तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर दें कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा. बिल्कुल. अगर डॉक्टर नहीं बना तो कामयाब नहीं होगा. कब ये सोच खत्म होगी तज़ीम? जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि एक अल्लाह है, उसने एक रिस्क लिखा है, उसने और प्लान किया हुआ है, ही इज द बेस्ट प्लानर. बिल्कुल. जब उस पे भरोसा करना शुरू कर देंगे तो फिर हम मसले हल हो ब्यूटिफुल. द वे आई से इट इज दैट आपका तवक्कल कहाँ है. ठीक है, आपके बच्चों में आप तवक्कल डालोगे ना, इनकलकेट क्या कर रहे हो. हाँ, फियर, वर्ल्ड इज रियली बैड, लोग धोखेबाज हैं, ऑल द नेगेटिव्स, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. आप अपनी लर्निंग देने के बजाय फियर डाल रहे हो ना बच्चे में. बिल्कुल. बच्चियों को बोल रहे हो आवाज दबा लो मजीद. हाँ, बर्दाश्त बगैर सुने हुए सुन तो ले एक बार. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. बर्दाश्त करते चले जाओ, निभा लो. ऑफ कोर्स आपको बाउंड्री बनाना नहीं सिखाते वो. अगर बाउंड्री बना दें तो आप कुछ भी निभा जाएंगे भाई, अगर आपको बाउंड्री सही से बनाना आती है तो. पर्सनल बाउंड्री, प्रोफेशनल बाउंड्री, पर आप प्रायोरिटीज भी टाइम बाउंड्री. लेकिन मतलब आप बाउंड्रीज में एक दफ़ा डेल्व करके तो देखें, आपको अंदाजा होगा कि यार कितनी चीज़ें हैं जो हम माइंडफुली कर सकते हैं. वी कैन यूटिलाइज इट and it's for everyone, not just women, it's for everyone and it's very empowering तज़ीम. तो जब आपकी बच्ची घर से निकल रही है, अब तो मैं कहूँगी बच्चा भी, ठीक है, anybody, if your offspring, if your child is stepping out, are you there for them? What is stopping you from being there from them? आप क्यों उनके साथ नहीं हैं? अगर आपका वैल्यूज़ का इख्तिलाफ है तो क्या आप इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चीज़ वैल्यूबल लग रही है और क्यों लग रही है. हमारी सोच ये थी, हम ऐसे सोच रहे थे, क्या बदलाव आया है, इससे तुम्हें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, उसको तय करने दो ना. डिक्टेट करने के बजाय या अज्यूम करने के बजाय. तज़ीन में जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना कि जी हमें अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बेहतर करना है, और ये मैं यंग चिल्ड्रन की बात नहीं कर रही हूँ. किस उम्र के बच्चे? 20s, 30s, those who have started earning and become independent, and now because they are independent, अब वो बात नहीं सुनेंगे ना, तो अब आपका कंट्रोल हट गया उनके ऊपर से. आपने इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाया था, अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे. कंट्रोल ही उनको फाइनेंसेस और छत मेरी है और घर मेरा है पे कर रहे थे. हाँ, क्या हॉरिबल डायनामिक्स हो जाएंगे ना. तो फिर वो प्यार कहाँ है कि वो मुझे फ़ोन नहीं करता, ये मेरा बच्चा. सबको शौक होता है जी बाहर भी पढ़ने जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें. आपकी ख्वाहिशात बुरी नहीं है, माँ बाप की ख्वाहिशात बुरी नहीं है, बट वो बच्चा उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है. अच्छा, मैं अक्सर बताती होती हूँ जी लव लैंग्वेजेस होती हैं लोगों की ना. सो मोटी मोटी 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए. आपकी लव लैंग्वेज क्या है, मेरी लव लैंग्वेज क्या है, किसी और की क्या है. लव लैंग्वेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं. आपको अपनी जिम्मेदारी का अगर एहसास है तो आप निभाओगे. अगर आप अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कौन हो रहा है, इम्पैक्ट किस पे हो रहा है. अगर एक फॉर एग्जांपल पेरेंट है, अगर वो किसी भी वजह से, अच्छी बुरी मैं नहीं कह रही, आई नेवर से कि गुड और बैड है, आई ऑलवेज से एक पर्सपेक्टिव है. अगर वो किसी भी वजह से नहीं जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहा और कल को वो उम्मीद रखे कि ये औलाद उनको पूछेगी, उनका सहारा बनेगी. एक लफ्ज़ होता है ना कि जी ये मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा. आप क्यों को डिपेंडेंसी को प्रमोट कर रहे हैं आज भी.
ہمارا ریلیجن بھی انٹر ڈپینڈنسی کو پروموٹ کرتا ہے ہمیشہ سے، اینڈ اٹس بوتھ ویز. ہمارے پاس سننا ہے کس طرح سے بیوی کے ساتھ آپ نے نبھانا ہے اور بچوں کا کیا کرنا ہے. کتنے لوگ فالو کر پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر ریلیجن سے ہٹ کے بھی بات کریں، سوسائٹی کی بات کریں، پولیٹکس کی بات کریں، جو بھی سیناریوز ہیں، جہاں جس کو اپنا بینیفٹ دکھتا ہے وہاں تو وہ آگے ہو جاتا ہے. تو کیا ہم صرف گریڈی ہو گئے ہیں، صرف اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں؟ اصل گروتھ ایک اپنا پرپس جاننے میں ہے. میری صلاحیتیں کیا ہیں، ان صلاحیتوں کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور اس کے علاوہ اس بات میں بھی ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کیسے کرنا چاہتا ہوں. آج موم کاسٹ اگر کچھ کر رہا ہے تو ایک پرپس ہے نا دماغ میں اگر نکل کے کچھ کر رہی ہوں تو میں ایسے تو نہیں پھر رہی ہوں. There is a very strong why behind it, and that shows the passion should show in your work, right? بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں، بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھے سنگرز ہیں آرٹس کی سائڈ پہ، اتنی ہی اچھے سائنٹسٹس بھی ہیں، ریسرچرز بھی ہیں. تو شعبہ تو کوئی بھی کم نہیں ہے، اصل چیز تو اس میں ایکسل کرنا ہے. اگر ہم پہلے سے ریجیکشنز، ازمپشنز اور تہمتیں لگانے لگیں گے تو ہم اپنی لمیٹڈ سوچ بتا رہے ہیں. ہم اس شخص کو ایکسل کرنے میں ہیلپ نہیں کر رہے. اس سے پہلے کہ وہ فرسٹ اسٹیپ لے، ہم نے اس کے فرسٹ اسٹیپ میں ہی روڑے اٹکا دیے. رائٹ؟ ہم نے وہ اپرچونٹی ہی نہیں دی کہ اچھا تم یہ کر کے دیکھو. دیکھیں تزین، میں بہت فرم بلیور ہوں اس چیز میں کہ مسٹیکس ہوتی ہیں، اور مسٹیکس اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ میں چاہ رہا آپ کچھ سیکھ لو. بٹ آپ کے پاس لینز ہے وہ کہ آپ اس کو کہ آپ اس میں سے لرننگ نکالیں. رائٹ؟ وہ لینز کون دے گا؟ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم تو اس طرح کے نہیں ہے کہ وہاں یہ والی چیزیں سکھائی جائیں. یہ شعور ماں باپ سے آ رہا ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ کا شعور نہ ہو، دیکھیں میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ پڑھا لکھا ہونا، باشعور ہونا، فرق آ جاتا ہے نا. جیسے میں کہتی ہوں لٹریٹ ہونے میں اور ایجوکیٹڈ ہونے میں فرق ہے. بالکل. مائی دادی یوز ٹو سے کہ ایجوکیشن شوڈ شو. آپ نے 8 جماعتیں بھی پڑھی ہوں تو بھی ایجوکیشن شوڈ شو. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن آپ ویل ریڈ ہیں، کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، باشعور ہیں بیسکلی، تو ہاں وہی بات آ جاتی ہے نا کس نوعیت کی. آج کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو کس ایریا میں گرو کرنا ہے، تو میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو اپنی ریسورسز جمع کروں، اپنے آپ کو ریسورسفل بناؤں. اور یہ آج کے دور میں تو اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے کہ ماں باپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے. یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آئی وڈ کلاسیفائی دس ایز ابینڈنمنٹ ایز ویل، کہ آپ نے کر دیا ابینڈن بچے کو، اس کو چھوڑ دیا ہے کھلا اکیلا اس سوشل میڈیا کی دنیا میں، جہاں پر اس کے پاس اللہ ہی جانتا ہے کون کون سا انفلکس نہیں ہو رہا ہے انفارمیشن کا، کس چیز کی ایکسیس نہیں ہے. تو ولنریبلٹی پتا تزین ولنریبلٹی بڑھ گئی ہے. بالکل. اور اس ولنریبلٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایموشنل کنیکشن نہیں ہے. تو جہاں اس کو ایموشنل کنیکشن ملے گا وہ وہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ملے گا تو وہ ڈپریشن اور دوسری اسٹریس کی گہرائی میں چلا جائے گا. ہائپر انڈیپینڈنس، ڈپریشن، آئسولیشن. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ارج ہونا نا کہ ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں کچھ کر رہا تو میں خود کچھ کر کے دکھاؤں گا. تو ایک ایمبیشن ضرور آتا ہے، بٹ وہ ایمبیشن کے لیے نا وہ سپورٹ سسٹم اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ ایکسل کر جائے. اور خاص طور پہ ہماری اگر سوسائٹی میں ویسے بھی دیکھا جائے، اب آپ اس کو کلونیلزم کی کا وہ کہہ لیں آفٹر میتھ، یا اس کو آپ کیپٹلزم کا آفٹر میتھ کہہ لیں. کیپٹلزم میں تو ہم رہ رہے ہیں، اس کا آفٹر میتھ کے ہم تو اس کو وٹنس کر رہے ہیں. کنزیومرزم کا تو ہم حصہ ہیں، صبح شام اسی وہی وی بریتھ اٹ. تو ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی تو بن گئی ہے نا کہ اب ہمیں اپنی ہی پڑی ہوئی ہیں. وی آر فوکسڈ آن جسٹ آر سیلوز ایٹ میکس. ایک ہمارا جو قریبی ایک سرکل ہے وہ بھی سرٹن لیول پہ، لیکن ہم اس سے آگے. جی پلیز. جب آپ کہتی ہیں نا ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، تو میرے دماغ میں پتہ کیا آتا ہے، ایز اے مسلم پرسن
میرے دماغ میں آتا ہے کہ اگر مجھے اپنی پڑی ہوگی نا تو مجھے سب سے پہلے جنت کمانی ہے. تو وہ مٹیریلسٹک پڑی ہوئی ہے نا, ہمیں کون سی وہ آخرت والی پڑی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. سو کب یہ سوچ آتی ہے, کیا بہت ینگ لوگوں کو دین کے نزدیک نہیں ہونا چاہیے؟ دین کی نزدیکی کا کیا مطلب ہے؟ بڑا میں نے پچھلے سال حج کیا تو میں نے بہت ریفلیکٹ کیا اس چیز پہ کہ کسی بھی چیز کو ہم باکس کر دیتے ہیں. ہاں, ہم کسی دوسرے کے پرسپیکٹو کے لیے ٹالرنٹ نہیں رہے. بالکل. ٹالرنس ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ پھر اگین وہی آ جاتا ہے کہ ہمارے رول ماڈلس کون ہیں. ماں باپ کی فرما برداری کے لیے ہمارے پاس سننا نہیں ہے, لیکن احکامات ہیں. سو ہم اس فرما برداری کو ہم اس قدر اوڑھ لیں کہ وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ہم پیپل پلیزنگ کے اس میں جا رہی ہوں میں, کہ ممی نے بول دیا جی اچھا. آپ نے اگر یہی سیکھا ہے تو آپ کل کو انڈیپینڈنٹلی کیسے فنکشن کرو گے؟ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اب جا کے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں ہوگی, ورنہ تو بہت چھوٹی عمر کے میں بھی شادیاں ہو رہی ہیں. میسز میں تو یہی تھا. ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوتا ہے؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں بغیر مائنڈفلنس کے, فیملی پلاننگ کا کوئی کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے, برا بھی سمجھا جاتا ہے. بے شک رزق بچہ لے کے آتا ہے, بٹ محنت کرنی ہوتی ہے. جب اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے تو کئی چیزوں میں اس دماغ کو آپ نے خود استعمال کرنا ہوتا ہے, اور اچھا برا بھلا جو بھی ہے آپ طے کرتے ہو. آپ کے سرکمسٹانسز کیسے ہیں, آپ آنے والے کے لیے کیا کر سکتے ہو, کچھ کرنا چاہتے بھی ہو کہ نہیں. بہت سے لوگ پریشر میں آ کے بچہ پیدا کر لیتے ہیں, کچھ سوچے سمجھے بغیر کر لیتے ہیں, جس لائک کہ زندگی کا ایک حصہ ہے, بس گوئنگ فارورڈ یہ ہونا چاہیے. ہاں, تو پہلا بھی ہونا چاہیے تو دوسرا بھی کیونکہ ہونا ہمارے یہاں چاہیے, تو شادی بھی ایک گول ہے نا. ہمارے یہاں تو شادی بھی ایک فرض ہے. ماں باپ اکثر شادی اس لیے بھی کر دیتے ہیں کہ جی بس ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہے نا. ٹھیک ہے, بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں جبکہ اتنے کمپلیکیشن کی ضرورت ہے نہیں. بالکل. ثنا, آپ کی جتنی باتیں میں سن رہی ہوں اس وقت سے ابھی تک, اگر ہم دوبارہ حمیرہ اصغر کے کیس پر جائیں اور پھر اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک بہت بڑا سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی, کہ اگر ویلیوز آپ کی جو ہے وہ الائن نہیں ہو رہی ہیں بچے کے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہیں, اور اگر اس میں ریلیجن کا فیکٹر آ جاتا ہے سرٹن, تو آپ کی ایک سرٹن دوری تو کریٹ ہو ہی جاتی ہے نا. پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں, اس کے ساتھ والا تعلق نہیں رکھ پاتے ہیں. تو جب آپ سے ابھی جتنی کنورسیشن میری ہوئی تو جو چیزیں میرے سمجھ میں آ رہی ہیں میں ان کو ویسی ورڈ کرنے کی کوشش کروں گی, اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈیڈ آئی گیٹ اٹ رائٹ اور ناٹ. تو سب سے پہلے جیسے آپ نے مجھے یہ بتایا کہ فرسٹ 7 years, دین سیکنڈ جو 7 year کہ 7 سال سے 14 سال کی جو ایج ہے, اس کے اندر جو بچوں کے ایتھکس اینڈ پرنسپلس اینڈ مورلس بن رہے ہیں اور رول ماڈلنگ ہو رہی ہے اینڈ آل دیٹ. اور پھر اس کے بعد اگلی آپ نے بتایا کہ 14 سے 21 سال کی بھی جو ایج ہے اس میں بھی آپ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیں یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ماں باپ کنزرویٹو تھے, باپ کنزرویٹو تھا اور وہ ایسا خاندان تھا اور یہ تھا, تو وہ دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اگر ایک گھرانہ ہے اس کی ایک طور طریقے ہیں, اس کی ایک چوائسیز ہیں, اور وہ اگر وہ صحیح ہے, وہ پرنسپل بیسڈ ہے. مطلب وہ بس ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے, اس پر بیس نہیں کرتے ہیں. وہ ایکچولی ان کے کوئی سرٹن پرنسپلس ہوتے ہیں, چاہے وہ ریلیجیس پرنسپلس ہوں, ہاں مطلب بیسٹ تو وہی ہے کہ وہ ریلیجیس پرنسپل پر ہی بیسڈ ہوں, یا کوئی نہ کوئی مورل اور ایتھیکل پرنسپلس ہوتے ہیں. تو وہ اس بچے کے اندر کنیکشن بنا کر, ایموشنل کنیکٹ کے ساتھ, وہ ان 3 اسٹیجز آف لائف میں وہ کریٹ کیے گئے, انکلکیٹ کیے گئے کہ نہیں کیے گئے. سو آپ نے اگر کیا ہوگا تو ایک سرٹن لیول آف ایموشنل کنیکٹ آپ کا ہوگا, اور وہ بچہ آپ کی ویلیو سے اتنا زیادہ ڈائیورج کرتا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ تو یہ جو عین وقت پہ اچانک آ کے کہ نہیں ہم تو ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا اور ہم تمہیں آنکھ کرتے ہیں والی جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے, تو اس میں میرے خیال میں تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے. دے شوڈ اون اٹ, اون دیٹ کہ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے
that we were not able to create that emotional connect with that child or inculcate those principles that girl or that boy is deviating from this. تو تھوڑا اونرشپ اس وقت اپنی بھی آپ کو لینی پڑتی ہے. یو کین ناٹ جسٹ سے کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے. ہاں لائک آئی سیڈ ریلیشن شپ تو دو لوگوں کا ہوتا ہے نا. تو پیرنٹس کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, بچہ تو کم عمر ہے, اممیچور ہے, اصل ایفرٹ پیرنٹ کو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو while we are talking about that, I also want to bring your attention towards what that child or person goes through جو family rejection face کر رہا ہے. I want to quote a stat also. کراچی ہی کی ریسرچ ہے 2021 کی, جس میں 68% young adults feel unsupported by immediate family. اور یہ unsupported finances کی بات نہیں ہو رہی ہے, emotionally unsupported. اگر میں یہ کروں گا تو مجھے پیار ملے گا, اگر میں یہ کر جاؤں گی بن جاؤں گی تو میری رسپیکٹ ہوگی. تو یہ اگر کے ساتھ اگر اور تو والے بہت سارے سیناریوز بن رہے ہیں, کیونکہ میں عام طور سے سولوشنز بتاتی ہوتی ہوں. سو میں چاہتی ہوں کہ اس کو اس نوعیت سے اس طرح سے سمجھا جائے کہ آج آپ کہاں کھڑے. اگر آپ اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ طے کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ادروائز پروفیشنل ہیلپ لیں. امی ابو دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی پھپھو خالو خالہ, یہ سب جو رشتے ہیں یہ ویل وشر ضرور ہیں, بٹ الٹیمیٹلی یہ تماش بین ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کے بعد آتے ہیں دوست یار وغیرہ. اور تزین اب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جی دوست جو ہے نا وہ کتابی دوست دنیا میں تو نہیں ہوتے, کہ زبردست میری دوستی تھی, میرے لیے وہ سب کچھ کرتا چلا گیا. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے تھنگ, رائٹ, برابری سے آپ نے کہا کہ اٹ از, ہاں بالکل. سو ہاں اچھے دوست ہوتے ہیں. دوستی کیا ہوتی ہے کہ وہ ریلائبل ہوگا, ٹرسٹ وردی ہوگا, فیتھفل ہوگا, لائل کہہ لیں, اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اوتھینٹک رہے گا میرے ساتھ. I allow my best friend to hold me accountable. ہاں آپ اس کے لیے بھی اوپن ہو, ہے نا, خالی اس لیے نہیں کہ یار میری ضرورت ہے تو تم کرو. ہاں نہیں. سو جب آپ دوست سے امید کر رہے ہیں تو کیا امیجیٹ فیملی سے نہیں کریں گے؟ اکثر بہن بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا سلجھانا چاہتے بھی ہیں, کیوں آپ پہلے تو آپ یہ طے کر لیں آپ کیوں اچھا تعلق چاہتے ہیں ان سے, آپ کا پرپس کیا ہے, آپ کیوں ان سے تعلق اچھا رکھنا چاہتے ہیں. لوگ اپنے پیرنٹس سے تعلق تب تک اچھا رکھنا چاہتے ہیں جب تک وہ ان پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد ان کو آزادی چاہیے. آزادی کے اندر بھی تو یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ فائنینشلی جو اچھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک سرٹن الگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, جو اچھا نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو یہ تو ادھر بھی ڈائنامکس میں ہوتا ہے. بالکل, بیکاز پاور اسٹرگل ہو جاتا ہے. پھر کبھی پاور اسٹرگل پہ الگ سے بات کریں گے تزین. بٹ یس, جو زیادہ اتھارٹیٹیو یا ڈکٹیٹو ہوتا ہے, پاور جن کے پاس زیادہ ہوتی ہے, وہ عام طور سے دیکھا گیا کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہی ہوتے ہیں, اور ان کی سنوائی ہوتی ہے, سنی جاتی ہے. اور انہوں نے اگر ایک دفعہ کہہ دیا تو جو نہیں ہے نا اتنا پاورفل, یا جو وائس نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو, یا تو وہ وہی ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے, پرفارم نہیں کر پاتا, کسی چیز میں ایکسل نہیں کر پاتا. اکثر ان کو ریزنٹمنٹ تو آتی ہی آتی ہے نا, بیکاز وہ بٹریڈ بھی فیل کرے گا. اگر تو پیرنٹس ہیں جو شیم انڈیوس کر رہے ہیں, کمپیریزنس کر رہے ہیں, تو وہ کتنا بٹریڈ فیل کرے گا کہ یار میرے تو ماں باپ مجھے پیار ہی نہیں کرتے, فلانے کو پیار کرتے مجھے نہیں کرتے, اس کو اہمیت دیتے مجھے نہیں دیتے. آئی ایم ناٹ انف, آئی ول ناٹ بی لوڈ. اگین میں دوبارہ سے یہ ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز یہ اتنا امپورٹنٹ فیئر اور ریئلائزیشن ہے جو کہ آپ کی لائف کی ٹریجیکٹری بنا رہا ہے. لائف کی ٹریجیکٹری سے مطلب ہے آپ کے چوائس آف فرینڈس, آپ کے چوائس آف کریئر, آپ کا لائف اسٹائل. یو نو, بچے ڈرگس میں انڈلج کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹیشن, ٹرائی کرنا ہے, اور ایک ہوتا ہے آئی وانٹ ٹو اسکیپ. یس, میری ضرورت بن گیا یہ, اس دماغ نمب کر دو. آئی ایم گوئنگ, میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے, آئی ایم اوورwhelmed, آئی ایم برنٹ آؤٹ. کئی لفظ آپ سنتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ریمیڈیز کیا ہیں؟ لسننگ ایئر,
کون سنے گا میری بات؟ ول آئی فیل ہرڈ؟ ول آئی فیل سین؟ کوئی میرے احساس کو محسوس کر سکتا ہے؟ اکثر میں بتاتی ہوتی ہوں احساسات اور جذبات الگ ہوتے ہیں. تزین آپ کو پتہ ہے دونوں کے الفاظ بھی الگ ہیں. فار ایگزامپل جیسے خوف کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ احساس ہے یا جذبات ہے؟ احساس ہے، فیلنگ ہوتی ہے نا. خوف ایموشن ہے. اچھا، اور احساس کیا ہے اس کے پیچھے؟ فرسٹریشن ہو سکتا ہے، ایجیٹیشن ہو سکتا ہے. سیڈنس، اداسی کیا ہے؟ یہ تو ایموشن ہے، یہ مجھے پتا ہے. ایموشن. اس کے پریکرسرز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا فیلنگ ہو سکتے ہیں؟ ڈس اپوائنٹمنٹ. ڈس اپوائنٹ ہو کے کوئی اداس ہو سکتا ہے، سینس آف لاس. کوئی اداس ہو سکتا ہے. غصہ کیا ہے؟ غصہ بھی ایک ایموشن ہی ہے. ایموشن ہے. سو غصے کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کبھی اداسی ہوتی ہے، کبھی فرسٹریشن ہوگی، ایجیٹیشن ہوگی، کنفیوژن ہو سکتی ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، آپ نے میری بات غلط سمجھ لی، اور میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے کچھ نکل گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا. یا بچہ اپنی بات کرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی اسے اوپریس کر رہا ہے اور وہ بچہ تھوڑے بھی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو ادھر تو وہ ڈسرسپیکٹ سمجھا جا رہا ہے، ادھر کیا سمجھا جا رہا ہے؟ آئی ایم ناٹ ہرڈ. یہ تو میری بات سن نہیں سکتا. اور یہ میری بات، میں کس سے بات کری؟ یہ تو میری بات ہی نہیں سن رہے. جب میرے اپنے ماں باپ میری بات نہیں سن رہے، دنیا کیا سنے گی؟ اٹس اے ویری کامن فریز نا، ماں باپ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. سو سننا، پھر سمجھنا، اور پھر ایگری ڈس ایگری یا مشورہ دینا الگ چیز ہے. یہ دو اسٹیپس جو ہیں یہی امپورٹنٹ ہیں. یو آر ویری رائٹ کہ یہ دو، سننا اور سمجھنا، یہ اگر کراس ہو جائے یہ والے اسٹیپس تو اس کے بعد اگریمنٹ اینڈ ڈس ایگریمنٹ شاید اتنے معنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ انہی لیولس پہ ہی روک دیے جاتے ہیں، ادھر تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، تو وہیں پہ کوئی کسی نتیجے تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. پلس ایک اور چیز ہے تزین، اب آپ کیونکہ یہ بات کر رہی ہیں اور ہم پیرنٹس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی حرج نہیں ہے اپنے جوان بچوں سے چیزیں سیکھنے میں. کیا بہت بڑی بات ہے، یہ ہم نہیں کرتے ہیں، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ، اور آج کے دور میں تو 100% ضروری ہے. میرا بیٹا اب 16 سال کا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میں بدھو بن کے نا اسے کہتی ہوں مجھے کہ بتاؤ نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کیسے ہوگا؟ اگر اف ہی از ان دا موڈ وہ شیئر کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے اگر میں اس کے روم میں جا کے بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ جاؤں، میں بات نہیں بھی کروں نا، میں صرف بیٹھی ہوں تو میری پریزنس اس کو اچھی لگتی ہے. خود بات کرنا شروع کرے گا. پھر آپ کو پتہ ہے پیوبرٹل ٹینیجرز آئسولیشن مانگتے ہیں، اپنا پرائیویسی مانگتے ہیں. پرائیویسی از سچ اے بگ تھنگ. نہیں، نہ لاک بھی لگا ہوا ہے فون پہ اور کمرہ بھی لاک ہے. بٹ why is he allowing me in his space? Because he knows I will come and whatever he has to say, I will listen. It does not require me to react. میں بات سن کے ضروری تو نہیں ریئیکٹ کروں. بالکل. ہاں، اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ماما، پھر میں پوچھ لیتی ہوں نا، is this a problem? What do you want? اب میرے بچوں کو عادت ہو گئی ہے میری لینگویج اسٹائلس کی، تو اب میں نے آج کل نیا شروع کیا. جیسے میرے ہسبینڈ بھی تنگ کر رہے تھے، میری بیٹی جو کہ بتا رہی تھی نا کہ اب ٹرمز دس گیوز، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سو کتنی دوری بڑھ جاتی ہے اگر لینگویج سیم نہ ہو. بالکل ایسے ہی. آپ فرینچ مووی ابھی دیکھنا شروع کریں اور آپ کو فرینچ نہ آتی ہو تو جیسچرز تو دکھ رہے ہوں گے، انٹرپریٹیشن کیا ہوئی ہوگی؟ سو سب ٹائٹل چاہیے ہوں گے. سو مائی ریکویسٹ از اپنے بچوں کے پاس صرف بیٹھ کے ان کو سننے کی کوشش کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ لینگویج پک کر لیں کہ آپ بات تو کر سکیں. کیونکہ جب آپ بولیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے. پلس ٹھیک ہے، ہم وہ بچے تھے تزین کہ ادھر سے اماں نے کہا پیاس لگ رہی ہے اور ہم نے فوراً ڈھونڈا گلاس کہاں پڑا ہے، ہم پانی پلائیں گے، 2 رکعت ثواب ملے گا. چھوٹے بچے اس طرح بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کیا ہے، پیاس لگ رہی ہے، کسی نے نہیں سنا، بچے بیٹھے فون میں. صحیح، بیٹا پانی لا دو، ماں. یہ اب بہت سے ماں باپ اس کو بدتمیزی سمجھیں گے. What do I do? It is not personal. It is not permanent. It is not pervasive. میں خود نہیں اٹھ رہی.
ہاں میں بھی تو اٹھ کے لے سکتی ہوں. ہاں میں خود نہیں اٹھ رہی, آئی ایم آسکنگ سم ون ٹو ڈو می اے فیور. اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو میں یہ سوچ سکتی ہوں نا کہ یار یا تو میں اس کو ڈسرسپیکٹ کاؤنٹ کر لوں, یا میں کہہ دوں یار اچھا چلو مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا, تم لا دو, تھینک یو. یا میں اس کو بولوں 2 رکعت ثواب کما لو, انٹائز تو کروں نا میں اس کو, انسینٹیو دو, ٹھیک ہے. بٹ اگین dynamics have changed. When are we going to change our ways? Yes, we need to do that. If we don't change our ways, we will have more incidents like the sad demise, Yes. recent sad demise. اچھا اگین ہمیرا کی جب ہم نے بات کرتے ہیں, ہم جب ان کے کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے ایک ڈرامہ پرورش آیا تھا تو اس میں بھی کچھ ایسا دکھایا تھا کہ بچہ جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو اس پر بھی ہم نے ڈسکشن کیا تھا. تو ہمیں ایسا لگتا ہے ثنا کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں کون سے گھر ہوتے ہوں گے, اور یہ کون سے گھرانے اور ماں باپ اور بچے ہوتے ہوں گے جہاں پر اس طرح سے ہوتا ہوگا ہمارا گھر تو ایسا نہیں ہے, ہمارے بچے تو ایسے نہیں ہیں. ایون ابھی کچھ عرصے پہلے جب مصطفیٰ عامر کا کیس ہوا تھا تو اس پر ایک ان کی پیرنٹس کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا تھا, تو اس کے نیچے اس میں بات ہوئی تھی ڈرگس کی, ان سب چیزوں کی, اور وہاں پر بھی یہ کوشش کی گئی تھی یہ بتانے کی کہ دس ہیز سیپڈ ان ٹو آور سوسائٹی, وی نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈنگ, وی نیڈ ٹو ہیو اے کنیکشن, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس کے نیچے کچھ پیرنٹس نے کمنٹ میں یہ کہا کہ ہمارا بچہ ایسا تو نہیں ہے, آپ نے تو یوں ہی کہہ دیا کہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, ہمارے گھروں میں تو ایسے نہیں ہوتا ہمارا بچہ. لیکن ثنا سیڈلی یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو پیرنٹل ابینڈنمنٹ کی وجہ سے جو بچوں کے اندر چیزیں آتی ہیں, جس میں انڈلجنسز ہو گئیں, ایڈکشنس ہو گئیں, سرٹن دوسرے بیہیویئرس ہو گئے, یہ ہمارے بچے ان ون وے اور دا ادر اس سے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور ہم ابھی بھی یہی سوچنے میں لگے ہوئے ہیں یا یہی کلیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ناٹ اس, ناٹ مائی سن, ناٹ مائی ڈاٹر. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ I don't question them, I only ask them to be more involved. میں یقین کرنے کو تیار ہوں آپ کے گھر میں نہیں ہوگا ایسا, but do you have evidence? How well do you know your kids? میری بیٹی کا مزاج مختلف ہے, میرے بیٹے کا مزاج مختلف ہے, وہ الگ طرح سے, میں نے باقاعدہ لکھوایا ہے بیٹا تم میرے ساتھ اگر میں روز 1 گھنٹہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں تو تم اس 1 گھنٹے میں تم کیا کرنا چاہو گے. میرے بیٹے کی لسٹ میں صرف 2 چیزیں تھیں, اور میری بیٹی کی لسٹ میں 12 تھی, ٹھیک ہے. ان 12 میں سے میں نے مطلب آبویسلی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ بیٹا تم نے اتنی لمبی لسٹ بنا دی, تو میں نے کہا اچھا ہم یہ ویک ڈے میں کر سکتے ہیں, یہ ویکینڈ پہ کر سکتے ہیں, مطلب میں نے اسے اکوموڈیٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ میں ورکنگ وومن ہوں, بٹ میں فلیکسیبل ورکنگ آورز ہیں میرے. دیٹس ہاؤ آئی پریفر ٹو ڈو اٹ. بہت سے لوگ جو نہیں کر پاتے, اگر وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی 1-on-1 کوالٹی ٹائم دے کے دیکھیں تو کیا فرق نہیں پڑے گا. میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ماں باپ ہی کا کام ہے کہ وہ بچے کو یہ سکھائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گڈ ٹچ بیڈ ٹچ والا معاملہ ہو تو سب سے پہلے ہمارے پاس آنا. بچے کیوں نہیں جاتے ماں باپ کے پاس؟ کیونکہ ایک ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ہمارے لیے کچھ بولیں گے یا کریں گے. دوسرا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ, بتا دیا تو اس کے بعد کرنا کیا ہے. ول دے بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, ول وی بی پنشڈ, بہت سارے واٹ ایفس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگین بچپن میں اگر کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہو چکا ہے اس طرح کا تو بھی بچہ پیرنٹس پہ بھروسہ نہیں کر سکے گا, رائٹ. اور کئی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے بچہ ابینڈنڈ فیل کر سکتا ہے. اگر کمپیریزنز ہو رہے ہیں کزنس میں, بہن بھائیوں میں, تو جس بچے کو کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ ابینڈن فیل کرے گا نا کہ یہ تو ہمیشہ اسی کی تعریف کرتے ہیں, یہ تو مطلب میں ان سے ایگزیکٹلی اینڈ وہ کوشش کرے گا پلیز کرنے کی, یا پھر وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ چل جائے گا, ایسا ریبیل ہو جائے گا, لائک اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. گھر سے بھاگ جائیں گے. بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ جہاں انہیں بلونگنگ لگے گی. وی وانٹ ٹو بلونگ. میں بھی آپ کی بات سن کر لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں کوئی بلونگ کر لے گا. اگر گھر نہیں تو کہاں؟ کون سے ایسے ادارے ہیں, مینٹورس ہیں, کون ہے جو ان کو سہارا دے؟ دیکھیں نوبت کئی چیز کی میں کہتی ہوں نوبت کیوں آ رہی ہے.
اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اسپیس دیں انہیں سمجھنے کی، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی، اور اس لیے نہیں کہ اس کو وہ غلط یا صحیح کے ڈبے میں ڈال دیں، اس لیے کہ اچھا تو تم ایسا سوچ رہے ہو، کیا چیز تمہیں ایسا سوچوا رہی ہے، واٹ از دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ دس، کیا بینیفٹ نظر آ رہا ہے اس تھاٹ پروسیس کا، آگے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہو. دیکھیں میں تھوڑی سی لاجیکل بات کر رہی ہوں، یہ تب پاسبل ہے جب آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہو، اور ایک کمیونیکیشن کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہو جس میں آپ بات کر سکتے ہو. آپ کب کھولیں گے وہ کمیونیکیشن کا دروازہ؟ جب آپ میں پتا ہو نا سننے کا جو وہ کہنے جا رہے ہیں. اگر وہ بعض اوقات بچوں کو نہیں پتہ چلتا، وہ چیلنج کرتے ہیں نا، ٹون خراب ہو سکتی ہے. پیوبرٹی میں گرلز اینڈ بوائز بہیو ڈفرینٹلی، ٹھیک ہے. سو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس وقت نئے نئے ہارمونز آئے ہیں، وہ خود نیویگیٹ کر رہے ہیں، بگ ایموشنز آ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا احساس غلط ہے. آپ ان کو انویلیڈیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ انویلیڈیٹ کر رہے ہیں، یا تو وہ بچہ اپنے ایموشنز کو سپریس کرے گا یا ریپریس کرے گا. ہمارے یہاں ایکسپریس کرنا نہیں سکھاتے، ہمارے یہاں ایکسپریشن کو سمجھتے ہیں پھٹ پڑنا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے اس کی وینٹ کرنے کا، اس کی آؤٹ لیٹ کا، تو وہ پھر وہی ہوتا ہے، بامبس بلاسٹ ہوتے ہیں. بالکل. سو اگر پیرنٹس ہیں تو وہ تو شیم بھی کرنے لگیں گے، اس دن کے لیے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا تھا، ورڈز لائک دیٹ کم آؤٹ. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی چیز میں کہوں گی کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، میں کل ہی اس بارے میں بات کری تھی کہ جب آپ انگلش میں مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے، پی جی ریٹنگ لکھی ہوئی آتی ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ جی اس میں لینگویج یا وائلنس یا اس طرح کچھ مائنڈ فل کرنا پڑے گا آپ کو، مطلب بچہ نہ دیکھے یا بچے کو سمجھانا پڑے گا گائیڈنس کے لیے. ٹھیک ہے. کل ایک ڈرامہ نظر سے گزرا، ساس سسر نے لگائے ہوئے تھا ان کے کمرے میں، تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ میں نے ڈائلاگ تو نہیں سنا جو سچی بات ہے، بٹ اس نے ویپن پکڑی ہوئی تھی، گن پکڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے کن پٹی پہ رکھ کے دھمکا رہا تھا. ٹھیک ہے، اپنے فیملی ممبرس کو. فار اے سیکنڈ آئی تھاٹ کہ کتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے، کتنے لڑکے کل کو گولی اٹھائیں گے. یس، فار ایونس، جب سے تھیٹر ہے، جب سے ڈرامے ہیں، جب سے فلمیں ہیں، ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے نا. سو وہ بچے جو باغی کہلاتے ہیں، کیا بغاوت کر رہے ہیں؟ وہ کس چیز کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں؟ کون سے بچے بغاوت نہیں کر رہے؟ وہ جو اچھے بچے ہیں، وہ جو اوبیڈینٹ بچے ہیں، اچھے کا لیبل بہت وہ کون دفعہ ہیں، اور وہ اس کا کیا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا تزین ہم نے اچھے کو لیبل بھی تو کیا ہوا ہے نا. اگر اس نے میری بات سنی تو یہ اچھا ہے، اگر اس نے اپنی وائس ریز کی تو یہ اچھا نہیں ہے، اور کوئی بھی اچھا نہیں ہونا چاہتا. تو میں بہت سی چیزوں کو نا اوبیڈینس کا ریڈ فلیگ نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے، میں ان کو بہت لیوریج دیتی ہوں بہت سی چیزوں میں. اس کو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بٹ دین بیکاز آئی ایم بیکمنگ اے کانشیس پیرنٹ، میں بیلنس رکھتی ہوں. بیکاز امبیلنس کیا کرے گا، جس کو بولتے ہیں نا کہ اس قدر آزادی دے دینا کہ غلط چیزوں میں انڈلج کر جائیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ میں نے وہ اسپیس دیا ہوا ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی. میرے بیٹے نے خواہش ظاہر کی ویپنگ کی، اس کی ہمت ہوئی نا مجھ سے بات کرنے کی. ہاں، ورنہ تو اکیلے میں کر رہا تھا، آپ کو پتا بھی نہ چلتا. اس کے دوست کر رہے تھے، سب بچے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی، میں نے اس کے فادر سے بات کی، ہم دونوں نے مل کے اس کو بتایا، سمجھایا، اور اس کے بعد ہم ویپنگ اسٹور لے کے گئے. وہاں پر جو سیلر تھا اس کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور ہم 0 والا فلیور ہمیں دکھائیے، اور ان کو ایکسپیرئنس کرنا ہے، تو اس لحاظ سے ڈیوائس وغیرہ. کیا ہم نے صحیح کیا، کیا ہم نے غلط کیا؟ میں صحیح غلط میں نہیں پڑھ رہی،
بٹ میرے بیٹے کو یہ پتہ ہے کہ اگر کچھ بھی ہوگا وہ ہمیں بتا سکتا ہے اور ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے, ہم اس کو سمجھائیں گے بھی اور وہ ہماری سنے گا بھی. سو یہ اوبیڈینس ضرور ہے کہ جی اگر اس کو بتا دے کہ ٹھیک ہے 3 مہینے تک تم یہ کرو اینڈ دین ویل ڈسکس دا وے فارورڈ. اگر چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے ہم اس کے بعد بات کریں گے. بٹ فار دا سیک آف ایکسپیرئنس دس از واٹ وی کین الاؤ. سو اگر وہ مان رہا ہے, مطلب وہ حیران ہو رہا ہے کہ میرے دوست حیران ہوئے کہ تمہیں ماں بابا لے گئے تمہارے, میں بھی تھوڑا حیران ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, بٹ وٹ ڈڈ اٹ ڈو فار مائی چائلڈ؟ That's important. اس کو لگا ماما بابا ٹرسٹ وردی ہیں, اس کو لگا ماما بابا ریلائبل ہیں, اس کو لگا ماما بابا غلط نہیں ہونے دیں گے, بٹ ایکسپیرئنس کی مد میں اگر کچھ آ رہا ہے تو گائیڈ ضرور کر دیں گے. آئی تھنک ایک جو چیز آپ لوگوں نے کی, یو ٹک دا تھرل آؤٹ آف اٹ, کیونکہ یہ اماں ابو سے چھپ کے کرنا بھی ایک تھرل ہوتا ہے. یو ٹک دیٹ آؤٹ فرام دیم. ایسے ہی اب کیونکہ ظاہر ہے بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو اس کے ایگزامپلس زیادہ ہیں. گاڑی لے کے ایک رات نکل گئے تھے مصروف, اور انٹرسٹنگلی کیونکہ وہ جھوٹ مطلب ویسے جھوٹ بولتا ہوگا, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جھوٹ نہیں بولتا, بٹ ہمارے میں اگر سامنے کھڑی ہوں نا, میں اگر سامنے کھڑی ہوں اف آئی ایم لوکنگ ان ہز آئیز, تو وہ نا ایکنالج بھی کرتا ہے اپنی غلطی. مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر اس سے کوئی مسٹیک بھی ہوئی ہے تو وہ بتا دیتا ہے. صبح 4 بجے گاڑی لے کے گیا اس لیے کیونکہ انڈر ایج ہے اور گلی میں چکر لگا رہا تھا, کیونکہ ابھی اس طرح سے ادھر ادھر پھرنے کی آپ کو پتہ ہے لیگلی تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو اب ہماری گاڑی میں تو وہ لگا ہوا ہے نا ٹریکر, تو فون آ گیا میرے میاں کے پاس. صبح 4 بجے فون آ رہا ہے اور یہاں سے کہہ رہے ہیں کیا گاڑی چوری ہو گئی, کیا ہوا؟ اینڈ مجھے اٹھایا, لائٹ کھولو. گئے باہر نکلے, دیکھا چابی نہیں ہے, باہر گئے دیکھا گاڑی نہیں ہے, اوپر گئے دیکھا لڑکا نہیں ہے, پتہ چل گیا کہاں گیا. نیچے آئے کہہ رہے اٹھو فون کرو اپنے لڑکے کو کدھر گیا. واپس 5 منٹ میں وہ واپس آ گیا. ہم 20 اسٹریٹ پہ, وہ 15 اسٹریٹ سے ہی واپس مڑ کے آ رہا تھا, تو آ گیا. پہلے اس فادر کا فون نہیں اٹھایا کیونکہ وہ ڈر گیا. پھر اس نے فون اٹھایا دوسری تیسری دفعہ میں, جی بابا پکڑا گیا, کدھر ہو تم؟ یاسر نے تھوڑا, ظاہر ہے میں بھی چاہ رہی تھی تھوڑا سختی سے بات کریں گے, یہ کیا طریقہ ہے صبح کے 4 بجے. میں کیوں گیا؟ تو کہتا ہے یاسر کہہ رہے اس وقت جانے کی کیا تک تھی؟ اینڈ وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اور کہتا ہے میں کیا کرتا, آپ سوئے اتنی دیر سے تھے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ اب ود اے لائسنس, وہ ہوتا ہے لرنر لائسنس, اینڈ دین ڈرائیور کے پاس پرماننٹ لائسنس ہے, تو اس کے ساتھ اگر وہ نکلتا ہے تو بتا کے جاتا ہے, 2 ہی جگہ جاتا ہے, تو ایگزیکٹلی. اینڈ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی ماما مجھے دوستوں کے ساتھ چائے پہ جانا ہے, تو وہ بابا سے نہیں اجازت ہوتی, اس کی ماما سے اجازت ہوتی ہے, اینڈ دین ہی سینڈز می اے لوکیشن پن. اب میں ڈیمانڈ کروں نہ کروں, اس کو پتہ ہے کہ ماما وری کرے گی, اور اس سے کہ اننیسیسری کدھر ہو کہاں ہو اس لیے نہیں ہے جسٹ بیکاز شی وریز, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی پیرنٹس جو یہ کرتے بھی ہیں وہ بھی وری میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ بیکاز وہ اس کو وائس نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم پریشانی میں ایسا کر رہے ہیں. بچوں کو لگتا ہے یہ تو بس پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں, سر پہ سوار ہیں, دے وانٹ اپڈیٹ آف ایوری آور. میں یہ کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ میں یہ پریکٹس کر رہی ہوں. بیکاز میں یہ پریکٹس کر رہی ہوں, میں دوسروں کو کہہ سکتی ہوں پلیز ڈو دس اور ڈو سم تھنگ سملر, جس سے آپ کا بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرے, اپنے دل کی بات آپ کو بتا سکے, اور آپ اس کو یس نو کے علاوہ بھی ڈسکس تو کر سکیں کیوں ایسا چاہ رہے ہو, واٹ ول دس ڈو فار یو. اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فلانا کام کرنا ہے, کریئر کی بات کرتے ہیں, میں کریئر کاؤنسلر نہیں ہوں, بٹ میں اس سے پوچھوں گی بیٹا تمہیں کیوں لگتا ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہارے اسٹرینتھس کیا ہیں. دیر شوڈ بی سم سرٹن سیٹ آف کوسچنس جو آپ کے پاس ہونے چاہیے, جو کہ اس میں کوئی میلافائڈی نہ ہو, پرنسپل بیسڈ ہو, جس کو آپ کر سکیں. اور اس کو یہ لگے کہ یہ مجھ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, یہ اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے کہ تم ہمارا نام روشن کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو, میری زندگی میں میری چوائسیز میں تم ہمارے خواب تو نہیں پورے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. یہ بھی بہت بڑا ڈیلیما ہے, یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے.
میرے خواب تم نے پورے کرنے. او بھائی ہیلو, ان کا برڈن نہ ڈالیں. آپ کبھی خلیل جبران کی ایک پوم ہے, یا بیوٹیفل, یس, سمجھ گئے آپ, پہنچ گئی وہاں. I would like if you remember آپ اس کی مجھے ورسز یاد نہیں ہے, مجھے جسٹ یاد ہے اس کی. ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں, ہمارے بچے اس دور کے ہیں, اور ہمارے بچے فیوچر اپنا بلڈ کریں گے. اس کا ہم ان کو نرچر کر سکتے ہیں, لیکن اپنے خواب ان پہ تھوپنا, اپنی خواہشات ان کے اوپر تھوپنا, یا ان سے یہ امید کرنا کہ ہم نے تمہیں پالا تو اب تم ہمیں پالو, یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کے ساتھ زیادتی ہے, جو کہ اکثر ماں باپ کر جاتے اس ہیں. کی نا ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی پولیو کی ویکسینیشن کے اوپر نا, تو اس میں سرٹن لاز تھے جو آفیسر آئی تھیں جو پوڈ کاسٹ میں وہ بتا رہی تھیں کہ سرٹن لاز ہیں. اینڈ دین شی سیڈ سم تھنگ کہ ماں باپ اکثر, جس سے ان سے کوشچن کیا کہ ماں باپ نہیں لگوانا چاہتے ہیں, منع کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لگوائیں گے, یہ ہو جائے گا, ہو جائے گا, جو بھی سرٹن ریزنس, لڑائی جھگڑا یہ سب ہو جاتا ہے. سو شی سیڈ سم تھنگ کہ بچہ اسٹیٹ کا ہے, ویل بینگ کے حوالے سے انہوں نے کہا بچہ اسٹیٹ کا ہے, اگر آپ اسے پولیو کے قطرے نہیں ڈلوائیں گے تو اسٹیٹ آپ کو حوالات میں ڈال سکتی, پینلائز کر سکتا ہے. پینلائز کر سکتی. اچھا پولیو کے لیے یہ ٹھیک ہے. چیز ہے کہ اگر نہیں ماں باپ کرتے ہیں تو ان کو پھر ان کو جیل ٹائم بھی ہوتا ہے, جرمانہ بھی ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. سو دیٹ اسٹک وتھ می. میں نے کہا کہ یہ تو چلو اسٹیٹ کا بچے گا نا, لیکن وہی خلیل جبران کی پوم جو ہے اس کے اندر کہ یہ بچہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. ہاں ہم بھی انہیں اسی کے ہیں, ہمارے اسپاؤزز بھی بالکل اسی کے, ہمارے بچے بھی بالکل. اسی کے ہیں, لیکن ہم فار سم ریزن اپنی پاور ڈائنامکس میں جو ہے ہم نے سمجھا ہے کسی کیلکولیشن کے ذریعے کہ اونرشپ ہے ہم نا. ان کے اونرس ہیں. ہاں وی آر ناٹ. یہ بچہ اللہ کا ہے, اس نے دیا ہے ہمیں, اور ہمیں اسی طرح سے اس کو یوز کرنا چاہیے اپنی اتھارٹی کا. آپ مجھے یہ بتائیں تزین, یہی بات بہت خوبصورت بات کی آپ نے. جب ہم بچے کو اون کرتے ہیں تو ہمارا پیار وہیں تک ہوتا ہے جہاں تک وہ ہماری عزت کر رہا ہے. تو پھر یہ کیسا پیار ہوا پھر, ہے نا. تو یہ ماں باپ کی شفقت اور پیار, محبت, انسیت, کتنے مختلف الفاظ ہیں. اسی طرح انگلش میں بھی بہت سارے ورڈز آپ کو مل جائیں گے, ہم جتنی زبانیں ٹٹول لیں. مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی نرچرنگ. ہاں کیوں وہ نرچرنگ اگر ماں باپ پہ فرض ہے, کیا یہ فرض ہے؟ یہ فریضہ کس طرح نبھانا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, ہمیں سب خود کرنا پڑا. میں اس میں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح کی بات کرتے ہیں, بٹ ہمارا گول کیا ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ؟ ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا آج کیا ٹارگٹ ہے؟ خالی یہ ٹارگٹ تو نہیں ہوگا کہ یار چلو بچہ اچھے گریڈ لے آئے تو اچھی یونیورسٹی چلا جائے تو کل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بٹ انفارچونیٹلی یہی ٹارگیٹ میجورٹی یہی ہوتا ہے. کیوں ہم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بنے, انسانیت پریکٹس کرے, لوگوں کے کام آ سکے, اپنے کام تو آئے ہی آئے, دوسروں کے کام, بٹ دوسروں کے بھی کام آ سکے. سو نہ صرف وہ, اب اس بارے میں ہمیں سرٹن ہونا ہوگا, سرٹن کا مطلب ہے ہم اس کے فیوچر کے لیے سیکیور ہوں کہ یار میں نے اس کو وہ سیکھ دے دی ہے کہ یہ دنیا نیویگیٹ کر لے گا. اصل پیرنٹنگ کیا ہے کہ آپ نے بچے کو اتنا نرچر کر دیا کہ وہ اب 21 سال میں اگر وہ نکل کے جا رہا ہے, 0 to 7, 7 to 14 اور 14 to 21, 21 کے بعد میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میرا بچہ اب جب دنیا میں نکلے گا تو خالی سروائیو نہیں کرے گا, تھرائیو کرے گا, رائٹ, اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. ہاں کچھ نہ کچھ فلاح ہو جائے گی کسی کی. ٹھیک ہے, کیا یہ اچھا گول نہیں ہے؟ بہترین گول ہے, یہی گول تو ہے جو ہونا چاہیے. اگر یہ گول آپ رکھیں دماغ میں تو آپ ریورس انجینئر کر سکتے ہیں اپنے ایکشنز. 100%. وہ ایکشنز آپ نے لینے, آپ نے ایفرٹ ڈالنے ہیں, وہ خود سے نہیں ہو جائیں گے. سو بغیر مائنڈفل ہوئے, بغیر سیلف اویئر ہوئے وہ سٹیپس نہیں لیے جا سکتے. کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ آپ کو خالی پیسہ انویسٹ نہیں کرنا, آپ کو انرجی لگانی ہے اپنی, آپ کو مائنڈ بنانا ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے. پروکریسٹینیشن ول ناٹ ہیلپ. آپ کو اپنے اندر سے امپوسٹر سنڈروم ختم کرنا ہے, آپ کو اپنی کیریکٹر کی کوالٹیز کو بڑھانا ہے, وہ تمام کوالٹیز جو الحمدللہ 1400 سال پہلے ہمیں مل چکی ہوئی ہیں, بس ہم نے ان کو پالش نہیں کیا ہے. اگین کیونکہ ہم نے بات ہمیرا سے شروع کی تھی,
میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کی فیملی نے اچھا کیا یا برا کیا، ان سے تعلق ختم کیا، ہر کسی کے پاس نا کوئی ریزن نکل آتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ کیا ہمیں مزید ایسے کیسز چاہیے؟ کیا ہم اپنی سوسائٹی میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو شیم کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے. میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جی اس معاملے سے آپ سیکھ لیں اور آگے بڑھیں. تو وہ انٹروسپیکٹ کریں اپنے اوپر، انٹروسپیکٹ بھی کریں، انٹروسپیکٹ کریں اور ایکشن ڈیزائن کر لیں. اگر میں ماں باپ بن چکا ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کیا کروں گا؟ دوسروں کے اوپر بات کرنے کے لیے سب بہت باتیں کرتے ہیں. اپنے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آئی بلیو لوگوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے کانسیپٹس اور فنامناز کو ڈسکس کرنا چاہیے. سو جہاں تک ان کی فیملی کی بات ہے، مزید اس پہ بات کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ایک انسیڈنٹ سے آج ہم اپنی سوسائٹی میں بہتر چینج کیا لانا چاہتے ہیں، اور وہ چینج لانے کے لیے کس کو کیا سٹیپس لینے ہوں گے. بالکل 100%. اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں سنا تو میں یہی سمجھ میں آتی ہے بات کہ وی نیڈ ٹو بلڈ اے کنیکشن ود آور چلڈرن. اور یہ واقعی ہماری نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے، یہ اور یہ ہمارا مطلب فرض ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہو کر لیا تو اچھا ہے، نہیں کیا تو بھی کام چل جائے گا. اٹس اے نیڈ. ہمیں یہ سوچ بھی ترک کرنی ہوگی کہ جی زمانہ خراب ہو گیا. یس. کیونکہ ہم بہت آسانی سے نا ہم یہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں نا، زمانے کو برا کہہ دیا، آج کل کے بچوں کو برا کہہ دیا، سوشل میڈیا کو برا کہہ دیا، یہ ساری ہر فلموں ڈراموں کو برا کہہ دیا. آپ خود کیا اس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو پہلے بھی جیسے میں نے کہا نا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے جو آپ کور بلیفس جو ان کے بن رہے ہوتے ہیں اور جو ڈفرینٹ آپ ان کو اسٹیجز میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں لائف کی، تو وہ اس سے زیادہ ڈیویٹ نہیں کرتے اس چیز سے جو آپ نے ان کے اندر انکلکیٹ کی ہوتی ہیں. سو اگر کہیں پہ کانفلکٹ آ رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کانفلکٹ ایک طرفہ نہیں ہے، اس کانفلکٹ میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے. تو اب آپ اس کو کیسے ریزالو کریں گے، آپ کو اس کے بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ کنیکشن ہوگا تبھی یہ ریزولوشن ہو پائے گا. اگر شروع میں نہیں بنا ہے تو یہ ریزولوشن نہیں ہوگا. سیکنڈلی، اگر آپ اس سچویشن میں آ گئے ہیں، اب اگر اس طرح سے ہو گیا ہے، اب آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ابینڈن کر دینا چاہیے؟ میرا جو سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرا جو سجیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیکاز نتھنگ از پرماننٹ، تو آپ ہمیشہ اسٹارٹنگ پوائنٹ وہیں رکھ کے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، رائٹ. سو آپ آج کہیں بھی ہوں، آپ کے بچے بے شک آپ ابینڈن کر چکے ہوں، جو لوگ قطع تعلق کر چکے ہیں وہ بھی آج بیٹھ کے کنیکشن ری اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ بچے غلطیاں نہیں کرتے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی بہت کوشش کے باوجود بھی ہو جاتی ہیں. غلطی کو ہی غلط سمجھنا چاہیے، اس انسان کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. تھینک یو. یس. لامحالہ جو وہ رحمی رشتوں کی اور بلڈ ریلیشنس کی جو بات کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا، وہ کہیں نہ کہیں اسی چیز سے اسٹیم کرتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ یو ہیو دس رسپانسبلٹی کہ ٹو جتنا کر سکتے ہیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کی، پہل کرنے کی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر کہیں پہ ہوئے ہوئے اس طرح کے تعلقات قطع ہو چکے ہیں، منقطع ہو چکے ہیں، تو وہاں پر آپ پہل کریں، کوشش کریں ایک سرٹن لیول آف الیکس جسے کہتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ وہ تو کریٹ کریں کہ مطلب بندہ اس طرح سے. میں آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی تزین، اگر آج کوئی کسی اپنے چھوٹے ہوئے کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو لگے گا کہ شاید وہ وہیں رکے ہوئے ہیں. بٹ پیپل گرو، پیپل ایوالو، اینڈ یو نیور نو کہ وہ کتنا بہتر ہو جائے، اور آپ اس سب کو چھوڑ کے بہتر فیوچر ڈیزائن کر سکیں. یہ فیوچر ڈیزائن کرنا آپ کے ہاتھ میں. پاسٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے، بٹ ایک اچھا فیوچر آپ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں، باؤنڈری سیٹنگ کر کے، اپنی اگین ایمپتھائز کر کے کہ یار اس وقت جو بھی ہوا ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ طے کر لیں. فار ایگزامپل، یو کین اسٹل لو اے پرسن بٹ ناٹ بی ان اے ریلیشن شپ ود دیم. جو آپ کا پیار ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو آپ کا ان کے لیے افیکشن ہے وہ اپنی جگہ ہے. کیونکہ اگر وہ رشتہ نہیں واپس جوڑنا چاہتے تو بھی تو آپ پیار تو اپنا رکھتے ہیں نا. پھر آپ کو اس میں سلک نہیں کرنا کہ یار میں تو پیار دے رہا تھا، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. سو میں ریجیکشن کی بات نہیں کر رہی ہوں. ریجیکشن اگین وہی سرٹن لیولز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ صرف اسی لیول پہ ہو کہ میں اس کے لیے دعا ہی کرتا رہوں گا. بھائی بہت سے لوگ ہیں ان کو معاف کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے. سو اگر کسی کو معافی نہیں بھی مل رہی ہے
تو آپ اپنی طرف سے کوشش کر چکے, اب آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا کہ میں نے کوشش کر I لی. did the needful. اگر ان کے دل میں اللہ رحم ڈال دے, اگر وہ معاف کر دیں تو واپس جڑ جائے گا. بٹ آپ کوشش تو کر سکتے ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے بات کو بنانے کی. ہاں, کیا مجھے ان سے رشتہ رکھنا ہے؟ اگر مجھے ان سے رشتہ رکھنا ہے تو ہم دونوں کو اس میں ایفرٹ ڈالنا ہوگا. آئی تھنک بہت آپ نے نائسلی اس کو سم اپ کر دیا, اس پوری جو کانورسیشن تھی. تھینک یو سو مچ ثنا فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس اینڈ ڈسکسنگ دس ان سچ ڈیٹیل اینڈ سچ نائس اینڈ وارم وے, کہ آئی ہوپ لوگوں کو آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ آئے اور وہ اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی ہمیں فیڈ بیک میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کس چیز سے اگری کرتے ہیں, کس چیز سے ڈس اگری کرتے ہیں. وی آر آلویز اوپن فار آنیسٹ فیڈ بیکس اینڈ پازیٹیو کرٹیسزم ایز ویل. تو ضرور لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور کوشش کریے گا کہ آج گھر جا کے اس ایک بھائی سے, اس ایک دوست سے, اس ایک رشتہ دار سے جس سے بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی, آج اسے ایک کال کریں اور اس کی خیریت پوچھیں. السلام علیکم.